الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العزيز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عز وجل في شأن عظمة حبيبه ونبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحنين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آج کا ہمارا اجلاس انتہائی اہم اور ایک عظیم اجلاس ہے. اس کے رکھنے کا مقصد صرف اور صرف دین کی جو حقیقت ہے، جس مقصد کے تحت اس دنیا کا قیام ہوا ہے، یہ دنیا بنی ہے، اور جس مقصد کے تحت اللہ نے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے دل میں بس جائے، اس سے ہمارے اعمال وہ ہو جائے جو اللہ کے حبیب اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے. میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے یہ کائنات کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، تخلیق فرمایا ہے اور بنایا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہو جائے. جب یہ کائنات ایک خاص مقصد کے تحت بنی ہے تو اس کا ہر کام، اس میں جو جو چیزیں تخلیق میں آئی اور جس انداز سے آئی، ان سب کو اللہ نے بامقصد بنایا ہے اور ایک غرض کے تحت بنایا ہے. اگر ہم اپنی نگاہ کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو ڈالیں گے، اس پر نگاہ جمائیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ نے جو دنیا کو بنایا ہے، یہ انسان کی عین فطرت کے مطابق بنایا ہے، اس کے نیچر کے مطابق بنایا ہے. آپ دیکھیے کہ کائنات تو بن چکی تھی، زمین و آسمان بن چکے تھے، اس میں وہ تمام تر چیزیں جو انسان کی ضروریات کے لیے ہیں وہ سب کچھ آ چکی تھی. اس کے بعد اللہ تعالی نے اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا، تو وہ انسان سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور وہ کائنات کے سب سے پہلے مرد ہیں. اس کے بعد اس کائنات میں رب ذوالجلال نے ایک عورت کو پیدا فرمایا، وہ ہے سیدتنا حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم پہلے مرد ہے جو دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں بنے، آپ کی تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد حضرت حوا ہے. یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے مرد کو، حضرت آدم کو بنایا اور سب سے پہلی عورت حضرت حوا کو بنایا. تو آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مرد ہو کہ عورت ہو، دنیا میں اس کے 4 شعبے ہوتے ہیں. مرد کبھی باپ ہوتا ہے، کبھی بیٹا ہوتا ہے، کبھی بھائی ہوتا ہے، کبھی شوہر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک عورت کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی بیٹی ہوتی ہے اور کبھی بہن ہوتی ہے. یہ ہر عورت کی زندگی میں یہ 4 رشتے ہیں اور ہر مرد کی زندگی میں یہ 4 رشتے ہیں. یہ 4 رشتوں میں سے رب ذوالجلال نے کائنات کی تخلیق کی ابتدا میں جب حضرت آدم کو بھیجایا یا تخلیق فرمائی اور حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، تو وہ کون سا رشتہ تھا؟ حضرت حوا کا جو سب سے پہلا رشتہ تھا. وہ کون سا رشتہ تھا؟ جو حضرت آدم کا رشتہ تھا. تو ہماری سوچ سے پتا چلتا کہ حضرت آدم کا سب سے پہلا رشتہ شوہر کا رشتہ تھا اور حضرت حوا کا سب سے پہلا رشتہ بیوی کا رشتہ تھا. عزیزان گرامی، دنیا کے اندر
یہ رشتہ جو بنا، اور جنت میں دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم حضرت حوا جنت میں تھے. آپ جانتے ہیں کہ جنت میں بھی جب رشتہ ہے تو میاں بیوی کا رشتہ ہے. حضرت آدم سب سے پہلے شوہر اور حضرت حوا سب سے پہلی بیوی. حضرت حوا ہے سب سے پہلی عورت، بیوی کے رشتے سے دنیا میں آئی ہے. اور یاد رکھیے کہ جب یہ دو رشتے میاں بیوی کا رشتہ آپس میں سکون والا ہوتا، اطمینان والا ہوتا، تو وہ جنت بن جاتا. چاہے میاں بیوی گھر میں ہو تو گھر جنت بن جاتی ہے. دنیا کے اندر خوشی کے ساتھ ہو تو دنیا جنت بن جاتی ہے. تو اسی طریقے سے رب ذوالجلال نے سب سے پہلا رشتہ بنایا ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے. اب آئیے عزیزان گرامی، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ کائنات کی تخلیق بامقصد ہوئی ہے، تو اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے رب ذوالجلال نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیج بائی اسٹیج تمام چیزوں کو آگے بڑھایا ہے. تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ بتایا کہ انسان جب مرد بنتا ہے، جب شوہر بنتا ہے، تو اس کے اندر کامل وہ چیزیں ہونی چاہیے. اور ایک عورت جب بیوی بنتی ہے تو تمام تر وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ عورت بیوی بننے کے فوراً نیکسٹ اسٹیپ اس کا ماں بننا ہے. ویسے ہی جب شوہر بن جاتا ہے تو سیکنڈ اسٹیپ اس کا باپ بن جاتا ہے، وہ باپ بنتا ہے. تو جب اس کو باپ بننا ہے تو پہلے اپنے اندر دین کی وہ تمام تر چیزیں لانا ہے، اور عورت میں اس کو جب ماں بننا ہے تو پہلے وہ تمام تر چیزیں لانا ہے کہ جس کی آغوش میں پروان پڑ چلنے والی اولاد، جس کے پاس ہونے والی اولاد، وہ کل دین کا ایک علمبردار ہو، کیونکہ دین ہی دنیا کا اصل مقصد ہے. عزیزان گرامی، آئیے آپ دیکھیے قرآن میں رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا کہ اللہ وہ ذات عالی ہے جس نے اپنے حبیب مکرم کو بھیجایا ہدایت دے کر تاکہ کائنات میں دین کا ڈنکا پیٹ دے، دین کو عام کر دے، ساری کائنات میں دین کو پھیلا دے. یہی مقصد کے لیے آگے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ. جہاں دنیا میں کئی دینیں ہیں، کئی مذاہب ہیں، ان تمام مذہبوں پر سب سے زیادہ فضیلت والا مذہب اور سب پہ غالب کر دینے والا مذہب اسلام بنا کر اللہ نے بھیجایا. اور نبی کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے فرمایا. اس کے بعد عزیزان گرامی، رب ذوالجلال نے جب نبی کو یہ مقصد دے کے بھیجایا تو اس کے اندر کائنات میں ابتدا سے حضرت آدم سے لے کے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,40,000 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. اب یہاں پر صرف آج کا اجلاس خواتین سے متعلق ہے، اسی لیے میں صرف خواتین کی بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کہ یہ بات تو بالکل عیاں ہے کہ کائنات میں اللہ نے پیغمبر، کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. لیکن میری ماں اور بہنوں، آپ اگر یہ بات دیکھتے چلے تو جہاں جہاں پیغمبر نے دین کی ذمہ داری کو قبول کیا، دین کو بلند کرنے کا کام شروع کیا، دین کو عام کرنے کا کام شروع کیا، وہیں پیغمبروں کی عورتوں نے اپنی قربانیاں دی اور اسی سے دین دنیا میں عام ہوا. ابتدا میں سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ دین کے پھیلانے کے معاملے کو دیکھیے. جتنی قربانیاں عورتوں نے اسلام میں دی ہے، جتنی قربانیاں عورتوں نے اسلام کے فروغ میں دی ہے، اسلام کو بڑھانے میں دی ہے، یقیناً عورت کو سارے اسلام کا اور سارے مسلمانوں کا یقیناً ہم سلام کرتے ہیں، کیونکہ عورتوں نے وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ کام کیا ہے اسلام کے فروغ میں جو قابل فراموش نہیں ہے. ہم کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی جو عورتیں ہیں جس نے دین کے لیے قربانیاں دی، آپ آئیے حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے. جس وقت ان کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے سے معصوم بچے حضرت اسماعیل کے ساتھ ایک چٹیل میدان میں لے جا کر چھوڑ رہے تھے، وہاں پر حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم، تم ایسی جگہ جہاں پر نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ چھاؤں ہے، چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ عزیزان گرامی، میری ماں اور بہنوں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ہی جواب تھا، فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا، فوراً جواب دیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ جائیے، اللہ ہمیں کبھی ضائع کرنے والا نہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے فرعون، اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا، جبکہ دنیا کے اندر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا.
ساری دنیا فرعون کو اپنا خدا مانتی، فرعون کی عبادت کرتی، فرعون کو پوجتی. ایسے موقع پر جبکہ سب کوئی اس کو خدا مان رہا ہے، سب کوئی اس کی عبادت کر رہا ہے، اگر کوئی فرعون کو خدا نہ مانتا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا، یا اس کو ایسی ایسی اذیتیں دی جاتی، شکنجوں میں کھینچا جاتا، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا. ایسے ماحول میں آپ دیکھیے وہ حضرت آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی ہے، جو دیکھتی ہے کہ اپنے شوہر کو ساری دنیا خدا مانتی ہے، ہر ایک سجدہ کرتی ہے، لیکن وہ عورت حضرت آسیہ ہے. اس کا مقام تھا جس نے آواز بلند کی اور کہہ دیا فرعون میں تیرے خدا کو نہیں ابراہیم کے خدا کو مانتی ہو اور اس کے اوپر ایمان لے کر آتی ہوں. اور اس کے بعد بتلا دیا، آپ کو معلوم ہے کہ جب فرعون نے اعلان کیا، فرعون نے بتا دیا کہ ابراہیم اگر تمہارا خدا سچ ہے تو تم تمہارے خدا کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اپنی فوج کو لے کے میدان میں آ جاؤ اور میں بھی اپنی فوج کو لے کر آتا ہوں، دیکھیں گے کون مارے کا جیتتا ہے، کوئی جنگ جیتتا ہے، اگر تمہارا خدا جیت جائے تو میں اس کو تسلیم کر لیتا ہوں. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، پروردگار یہ معاملہ تیری عزت کا ہے، تیرے دین کا ہے، میں نے تو اعلان کر دیا، اب تیری ذمہ داری ہے، کیا چاہیے. چنانچہ اللہ نے حکم دیا، فرما دیا ابراہیم فرعون کو اور اس کی قوم کو، اس کی فوج کو میدان میں بلا لو. چنانچہ ایسا ہوا کہ فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان میں آیا. رب ذوالجلال نے چھوٹے سے بالکل حقیر قوم، حقیر ذات، حقیر مخلوق، اللہ کی تمام مخلوقات میں چھوٹی مخلوق مچھروں کی فوج کو جب بھیج دیا میدان میں تو تمام مچھر ایسے آئے کہ فوج کی ناکوں سے گھس کر ان کے دماغ کو کھانے لگ گئی. دیکھتے دیکھتے ساری فوج ڈھیر ہو گئی اور ایک مچھر تھا جو فرعون کی ران پہ بیٹھ گیا. وہ بھاگتا بھاگتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے محل میں گھسا. پھر حضرت آسیہ سے کہنے لگا، پکار رہا ہے، دیکھو آسیہ چھوٹا سا مچھر تھا جو میری طاقت کو غارت کر دیا، طاقت کو گرا دیا، میری حکومت کو گرا دیا، میری خدائی کو ختم کر دیا، میری فوج ختم ہو گئی، آج میرا کوئی ماننے والا نہیں. حضرت آسیہ نے کہا کہ تم ابھی بھی ابراہیم کے رب پہ ایمان نہیں لاؤ گے؟ دیکھو تم خود سوچ لو کہ تمہاری بادشاہت کہاں گئی، تمہاری طاقت کہاں گئی، تمہاری سطوت کہاں گئی، تمہاری سلطنت کہاں گئی. اب دیکھو کہ چھوٹا سا مچھر ہے جو تمہاری چیز کو ختم کر دیا. تو جیسا حضرت آسیہ کی یہ بات کو سنا تو غضب آلود ہوا اور حکم دیا کہ لے جاؤ اور اس عورت کو قتل کر دو. عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت کا علم بلند کیا، علمبردار ہوئے، دین کو آگے بڑھانے گئے، وہیں پر عورتوں کی قربانیاں تھی جو دین یہاں پہنچا. چنانچہ کسی مورخین نے، تاریخ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر انبیاء نہیں ہوئے خواتین میں تو یہ تو ہوا ہے کہ انبیاء کی ماں بنی ہے خواتین. نبی پروان چڑھا ہے تو ماں کے گود میں پڑا ہے، پروان چڑھا ہے. تو عزیزان گرامی نبی کو نبی کے مقام پر پہنچانے والی، تربیت دینے والی بھی ماں ہے، ولی کو ولی کے مقام پہ پہنچانے والی، تربیت دینے والی بھی ماں ہے، دین کے داعی کو اس مقام پہ پہنچانے والی بھی ماں ہے. تو فرمایا کہ دین ہمیشہ جتنا آگے بڑھتا گیا تو عورتوں سے اس دین کو فروغ ملا. میری ماں اور بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو سمجھے. دنیا آج چیلنج کر رہی ہے کیونکہ قرآن، نبی کو ماننے والے، دین کو ماننے والے اور اسلام کو ماننے والے آج ساری دنیا کے سامنے چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب باطل ہے اور مذہب اسلام حق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کی ہر مائیں اور بہنوں کے دل میں بھی یہی آرزو ہے کہ جو حق ہے ہمارا اسلام وہ دنیا میں عام ہو جائے. جب یہ ہماری آرزو ہے، جب یہ ہماری تمنا ہے اور یہ ہماری فکر ہے تو ہم یہیں پر سوچے کہ جب ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام حق مذہب ہے، اسلام حقیقت والا مذہب ہے، حقانیت والا مذہب ہے، تو دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ اگر تمہارے پاس حق مذہب ہے تو آج دنیا میں تم سب سے زیادہ بلند کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں سب سے اونچے کیوں نہیں ہے؟ سب سے زیادہ تمہارا مقام کیوں نہیں ہے؟ تم بلند کیوں نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی آج میری ماں اور بہنوں ہم کو جواب دینا ہوگا، دنیا کو بتانا ہوگا، اور جو دنیا کے سامنے اسلام نے جو چیلنج کیا ہے، انبیاء نے جو بتایا ہے اور ہم نے جو چیلنج کیا ہے اس کو قبول کرنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ اسلام کے علمبردار ہم ہی ہیں اور اسلام ہی دنیا کا واحد اور سچا مذہب ہے. تو اس کے لیے آج جیسا کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اطلب العلم من المہد الى اللحد، فرمایا کہ تم علم حاصل کرو ماں کے گود سے قبر کے گود تک. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر انسان کو ماں کے گود سے علم حاصل کرنا ہے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے جب اسکول بھی جاتے ہیں
اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے کالج یا اسکول بھی جاتے ہیں یا پہلی جماعت میں نرسری میں داخلہ دلاتے ہیں تو پہلے وہاں کے اساتذہ، وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے مینجمنٹ اور وہاں کے متعلق معلوم کرتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ میں کتنی صلاحیت ہے، جو صلاحیتوں کی وجہ سے میرے بچے کو یہ کل فیوچر بنے گا، اس کا مستقبل بنے گا۔ یہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں، ترقی یافتہ دور میں کس تیزی کے ساتھ میرے بچے کو ڈیولپ کرنے والا اسکول ہے، وہ دیکھ کے آپ وہاں پر داخلہ دلواتے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ماں کے گود سے علم حاصل کرنا ہے، تو یہی بات بتلائی گئی کہ جب تم کو اولاد کو علم دینا ہے تو اس سے پہلے تمہارے اندر خود اسلام کی وہ محبت ہو، اسلام سے وہ تعلق ہو، رسول پاک سے وہ انسیت ہو، سیرت سے وہ علم ہو، سیرت کے بارے میں معلومات ہو کہ جو تم اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے نہ صرف اس کو دودھ دینا ہے، نہ صرف غذا دینا ہے، نہ صرف اس کی جسمانی پرورش کرنا ہے، وہیں پر ماں کا گود مدرسہ ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر دین کو لانا ہے اور دین کو سمجھانا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد آپ کو بتاتے ہوئے آگے بڑھوں۔ آقا نے فرمایا کہ جب مرد علم حاصل کرتا ہے تو علم گھر کے دروازے پر آتا ہے، مرد جب دین سیکھتا ہے تو علم گھر کے دروازے پر آتا ہے، اور فرمایا جب عورت دین سیکھتی ہے تو دین گھر میں آ جاتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، دین آج گھروں میں لانے کی ضرورت ہے، اور گھر میں جب دین آتا ہے، ماؤں میں جب دین آتا ہے، خواتین میں جب دین آتا ہے، تب جا کے دین پروان چڑھتا ہے، اور اس گود میں پلنے والے بچے، اس گود میں آگے بڑھنے والے بچوں کے اندر دین ہوتا ہے اور وہ دین کے علمبردار ہوتے ہیں۔ چنانچہ میری ماں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے دنیا میں، جیسا کہ میں نے حضرت آسیہ، جب وہ حضرت آسیہ فرعون، جب آپ دیکھیے کہ انسان دنیا کے اندر کیا چاہتا، عزت چاہتا ہے، دولت چاہتا، مقام چاہتا، مرتبہ چاہتا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے پاس کیا چیز کی کمی تھی؟ عزت تو وہ مقام کی تھی کہ سارے لوگ فرعون کو بادشاہ نہیں بلکہ خدا تسلیم کرتے تھے، تو خدا کی بیوی تھی ان کی نظر میں، اور دولت کے انبار اس کے پاس لگے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس کے پاس شہرت تھی، دولت تھی، خوبصورتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ دنیا کی زندگی میں عزت، دولت، شہرت کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی چاہے کتنا ہی جیے لو، 100 سال جیئیں گے، لیکن مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں کی اصل زندگی میں جواب دینا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو بتلا دیا کہ عزت کوئی چیز نہیں ہے، دولت کوئی چیز نہیں ہے، شہرت کوئی چیز نہیں ہے، چاہے تم دولت والے ہو، چاہے تمہارے پاس تمہارا شوہر کتنا ہی مال والا کیوں نہ ہو، عزت والا کیوں نہ ہو، دولت والا کیوں نہ ہو، اگر تم کو چاہیے تو ایمان وہ شے ہے جس کے لیے دولت، عزت، شہرت سب قربان کر دو، حتیٰ کہ تمہاری جان اور زندگی پہ بن جائے تو وہ بھی قربان کر دو، اور دنیا کو بتلا دو کہ اللہ کا کلمہ حق ہے، اسی کو ماننے میں نجات ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج حضرت آسیہ کے مقام کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کی قربانی ہے جو دنیا میں ایمان کو پھیلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر حضرت ہاجرہ کی قربانی اور حضرت آسیہ کی قربانی، تب جا کے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے حضرت آسیہ کا نام ہے، حضرت آسیہ کا تذکرہ ہے، حالانکہ وہ ولیہ نہیں، نبی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا تذکرہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں نازل فرمایا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی وہ بڑی قربانی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ اس کے بعد آگے دیکھیے، جیسا جیسا ہم دین کے فروغ کے لیے جہاں جہاں دیکھتے چلے جاتے تو وہاں پر قربانی۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ جب جنگل و بیابان میں ان کو چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد وہی نونہال جو کئی آرزوؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد، دعائیں مانگنے کے بعد کئی مرتبہ حضرت ابراہیم نے رات مانگا، پروردگار ایک لڑکا عطا فرما دے جو تیرے اس دین کو آگے بڑھائے، تیری اس دین کو آگے بڑھائے۔ تو کئی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل ہوئے۔ اس کے بعد جب ان کو وہ بڑھاپے میں جب بچہ ہوا، ابھی شیرخوار ہے، لے جا کے چھٹیل میدان میں چھوڑ دینے کا حکم ہوا، وہاں چھوڑ دی، حضرت ہاجرہ اس پہ راضی ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ جو بڑھاپے میں مانگا گیا تھا، ابھی جوانی کے آگے بڑھ رہا ہے، اسی وقت پھر اللہ کا حکم ہوا، ابراہیم تمہارے بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کر دے رہا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ اس بات کو ذرا غور فرمائیں، تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لے کر ذبح کرنے کے لیے نکلے، آگے جاتے ہی شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کو کہاں لے گئے؟ تو حاجرہ نے جواب دیا، وہ باپ ہے، ان کو حق ہے، وہ جو چاہے لے جا سکتے ہیں۔
تو نہیں تمہیں پتا نہیں کہ ہاجرہ تمہیں پتا نہیں کہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم لے گئے. حضرت ہاجرہ تلملا گئی, بے چین ہو گئی, بےتاب ہو گئی, پوچھا, حیران ہو گئی, بولے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن شیطان نے کہا تمہیں پتا نہیں ان کے رب نے حکم دیا ہے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے. بے ساختہ حضرت ہاجرہ کے منہ سے جواب نکلتا ہے, اگر ان کے رب نے حکم دیا ہے تو بالکل اجازت ہے, ایک نہیں ہزاروں اسماعیل قربان ہے, کیونکہ مولا کا حکم ہے تو ہم نے قربان کر دیا. میری ماؤں اور بہنوں, یہ اسلام میں عورتوں نے قربانی دی ہے. حالانکہ شیطان ان کے ساتھ بھی تھا, بھٹکا رہا تھا, بتا رہا تھا, لیکن کہہ دیا ایک نہیں, اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو پروردگار کی بارگاہ میں اسے قربان کر دیتی. میری ماں اور بہنوں, اسی طریقے سے آئیے آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آئیے. وہ خاتون جو رئیس التجار کی بیٹی, مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے تاجر, سب سے بڑے کروڑ پتی, سب سے زیادہ مال ان کے پاس. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مال کی وجہ سے ہم بہک رہے ہیں, خوبصورتی کی وجہ سے ہم بہک رہے ہیں, دولت کی وجہ سے ہم بہک رہے ہیں, شہرت کی وجہ سے ہم بہک رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دولت کسی کے پاس آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ مل گیا. اگر اللہ نے کسی کو خوبصورتی سے نوازا تو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مل گیا. اگر اللہ نے شہرت سے نوازا تو سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. میری ماں اور بہنوں, میں نے جو حضرت آسیہ کا واقعہ سنا ہے, کوئی غریب خاتون نہیں تھی, کوئی عزت کی بھوکی نہیں تھی, کوئی شہرت کی بھوکی نہیں تھی. عزت بھی ان کے پاس موجود تھی, دولت بھی ان کے پاس موجود تھی, خوبصورتی بھی ان کے پاس موجود تھی, شہرت بھی ان کے پاس موجود تھی. لیکن ایمان کا یہ عالم تھا, وہ جانتے تھے کہ یہ سب چیزیں بالکل ختم ہونے والی ہے اور یہ سب کچھ ناکام ہے, کامیاب ہونے والی شے ایمان ہے. ایسا ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ تھا. آپ بھی رئیس التجار کی بیٹی, رئیس التجار یعنی تجارتوں کے تاجروں کے سردار, بزنس مینز میں سب سے بڑے بزنس مین, کروڑ پتی, اور ان کے مکے والوں پر بے پناہ احسانات تھے, بے پناہ مال ان کے پاس تھا. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت, ان کی شجاعت, ان کی عدالت, ان کا ایمان, ان کی کیفیت, جب تجارت میں جاتے, دیکھتے, ان کے بارے میں چرچا سنتے کہ ایک محمد نام کے ایک نوجوان ہیں, بڑے عظیم تاجر ہیں اور بہترین صداقت کے ساتھ تجارت کرتے, جس کی تجارت میں وہ آ جاتے وہ تجارت 100 گنا بڑھ جاتی. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ آپ کا مال کا وہ عالم تھا کہ جس بازار میں حضرت خدیجہ کا مال آ جاتا تو وہ بازار کامیاب ہو جاتا, وہ وقت کا بازار پورا کامیاب ہو جاتا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کی وجہ سے. ان کا وہ عالم تھا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو طالب کے پاس سرکار کے لیے رشتہ بھیجا. آپ کی صداقت کو دیکھا, آپ کی شجاعت کو دیکھا, آپ کی کیفیت کو دیکھا. ابھی ایمان نہیں آیا, ابھی بعثت کا اعلان نہیں ہوا, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, ابھی کلمہ نہیں پڑھایا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عزیز 25 سال کی ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر عزیز 40 برس کی ہے. آپ بیوہ تھی, آپ نے فوراً رشتہ بھیجا. حضرت ابو طالب اس کو قبول فرما لیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. میری ماں اور بہنوں, آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان کے لیے کیا کیا اور کیا رول ادا کی. جب آپ جیسے ہی ایمان حضور کے نکاح میں تشریف لائی, اس کے بعد زندگی گزر رہی ہے. 40 سال کی عمر کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا. بعثت کا اعلان ہوا, حکم ہوا کہ وحی الہی کا اعلان کر دو, لوگوں کو بتلا دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے. آقا پہاڑ سے اترے, وحی کا نزول ہوا, سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ جہاں مرد حضرات میں انبیاء کو اللہ نے بھیجا تو مرد کا مرتبہ بڑا ہے, وہیں پر خواتین کے درجے کو عزت دینے والی خاتون, مقام بڑھانے والی خاتون, آپ کے درجے کو بلند کرنے والی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. ایمان سب سے پہلے لانے والی اگر کوئی ہے تو وہ خاتون ہے جو پہلے اسلام قبول کی, کوئی اور نہیں تھی. اور سرکار نے سب سے پہلے وحی کا اعلان کسی اور کے سامنے نہیں کیا. اگر وحی کا اعلان فرمایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کیا. اور آپ کو دلبستہ کرنے والی, آپ کو ہمت دلانے والی اور آپ کے سامنے دین حق کی صداقت دینے والی سب سے پہلی اگر کوئی ہے تو وہ خاتون ہے. تو میری ماں اور بہنوں, ابتدا سے آپ دیکھیں گے تو اسلام ہمیشہ فروغ ہوا ہے, آگے بڑھا ہے تو عورتوں کی قربانیوں کی وجہ سے بڑھا ہے.
عورتوں کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے جن کی قربانیاں اسلام کو بلندی پر لائی. چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب سرکار نے فرمایا کہ خدیجہ یہ وحی آئی ہے میرے رب کی طرف سے، یہ ہو گیا، اسی وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، کل تک آپ میرے شوہر محمد ابن عبداللہ تھے، آج اللہ کی وحی کا اعلان ہو گیا، آج آپ رسول بن گئے، آپ میرے آقا، میں آپ کے غلام بن گئی، میں آپ کی باندی بن گئی، اور اب جتنا تجارت کا مال ہے آپ آج سے تجارت کے لیے نہیں جائیں گے، باہر کمانے کے لیے نہیں جائیں گے، اور تجارت کے لیے بازار میں آپ کا جانا نہیں ہے، بلکہ جتنا مال ہے سب کا سب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور دین کے فروغ کے لیے پورے مال کو قربان کر دیا. جہاں جہاں دین کو مال کی ضرورت ہوتی پورے مال کو قربان کیا. میری ماں اور بہنوں، یہاں تک کہ آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے پردہ فرما رہی ہے. اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، ساری زندگی ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہی، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، ہر اعتبارات سے. جہاں جہاں شوہر کو ایک بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک جو ہے باہر کے مسائل، جیسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت دیتے، لوگوں کو بولتے اور لوگ دعوت قبول نہیں کرتے، پتھر مارتے، گالی بکتے، ظلم کرتے، تو وہ کیفیت میں گھر آتے یہ سوچ کے کہ پروردگار میں ان کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، یہ مجھے گالی دے رہے ہیں، میں ان کو آپ کی راہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہ مجھے مار رہے ہیں، میں دوزخ کی راہ سے بچانے کی اور جنت کی راہ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ کا دل مغموم ہو جاتا، آپ دل میں غمزدہ ہو کے آ کے بیٹھ جاتے. تو ایسے وقت میں ہمت دلاتی حضرت خدیجہ الکبریٰ. جب مال کی ضرورت ہوتی، کسی غریب مسلمانوں پر ظلم ہوتا تو ان کو کسی غلاموں پہ ظلم ہوتا تو فوراً پیسہ بھیجا کے غلاموں کو خریدتی اور آزاد کروا دیتی. اور حضرت خدیجہ کے غلام تھے حضرت زید، تو فوراً فرمائی یا رسول اللہ یہ میرے نہیں، آج سے آپ کے غلام ہے. اور جیسے ہی سرکار نے حضرت زید کو دیکھا تو کہا کہ کسی کو غلام رکھنا یہ میرا شیوا نہیں ہے، میں غلاموں کو آزاد کرانے آیا ہوں، غلامی کی زندگی چھڑانے آیا ہوں. تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لے میری ماں اور بہنوں. رسول اللہ نے حضرت زید کو دیکھا اور حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یہ میرے غلام ہیں جو آج سے میرے نہیں آقا آپ کے ہیں. تو حضرت زید کو سرکار نے فرمایا زید تم آزاد ہو، غلام نہیں بلکہ تم میرے بیٹے ہو. فرمایا. آپ اندازہ فرمائیے کہ غلام کو بیٹا بنا دیا، جو غلامی کی زنجیریں میں کام کرتے آ رہے تھے. تو فرمایا تو چنانچہ یہ عالم ہو گیا تھا کہ پورے مکے میں لوگ حضرت زید کو یا ابن رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے، اے رسول اللہ کے بیٹے. حضرت زید کا سر فخر سے اونچا ہو گیا، کل تک میں غلامی میں تھا لیکن آج رسول اللہ کا بیٹا مجھے بنا دیا گیا. میری ماں اور بہنوں، چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو رہا ہے، دنیا سے پردہ فرما رہی ہے. ایسے وقت میں آپ کی ایک خاص سہیلی حضرت اتم آپ کے پاس آئی، کہنے لگی خدیجہ تم جانتے ہو تمہارا کیا معاملہ ہے، ابھی میں باہر سے آ رہی ہوں، لوگوں میں جو باتیں پھیل رہی ہے وہ سن کر تمہیں کہنے کے لیے آئی ہوں کہ تم ایک بہت بڑے تاجر کی بیٹی ہو، تمہارے باپ کے بہت سارے احسانات ہیں مکے والوں پر، مکے کے لوگوں پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم چکا نہیں سکتے، لیکن ایسی باتیں باہر پھیل رہی ہے سن کے میرا کلیجہ دہل گیا اور میں حیران ہوں. سب یہ چاہتے ہیں کہ خدیجہ ایمان لالی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب خدیجہ کا ہم جنازہ بھی نہیں اٹھائیں گے، خدیجہ کو ہمارے مکے کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کریں گے اور کوئی تمہارے جنازے میں شریک ہونے والا نہیں ہے. چنانچہ خدیجہ تم میرے سامنے ایک بار یہ بات کہہ دینا کہ میں نے محمد کا کلمہ انجانی میں پڑھ دیا تھا، غلطی سے پڑھ دیا تھا، تو میں گواہ بن جاؤں گی اور سارے مکے والے سے جا کے کہوں گی تو تمہارا جنازہ اسی شان سے اٹھے گا جیسے رئیس التجار کی بیٹی کا اٹھتا ہے. سارے مکے والے تمہیں کھاندہ دیں گے، سارے مکے والے مکے کے قبرستان میں تمہیں دفن کریں گے. اس بےتابی کے عالم میں نزا کی کیفیت ہے، بات زبان سے پوری نکل نہیں رہی ہے. جیسے ہی یہ جملہ سنا فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگی اتم تم کیا کہہ رہی ہو، میں نے محمد کا کلمہ نادانی میں نہیں پڑھا، انجانے میں نہیں پڑھا، جان بوجھ کے پڑھا ہوں اور مجھے یقین ہے اگر کفار قریش مجھے کھاندہ نہیں دیتے، مکے کے قبرستان میں جگہ نہیں دیتے تو مجھے پرواہ کی بات نہیں ہے. میں نے محمد کا کلمہ پڑھی ہے، مجھے کاندھا دینے کے لیے فرشتوں کی جماعت آئے گی، مجھے جنت المعلی میں جگہ دی جائے گی، عرش اعلیٰ پہ جگہ ملے گی، جنت میں اللہ پاک مجھے جگہ دے گا. مجھے تمہارے جنازے کے کندھوں کی ضرورت نہیں، تمہارے قبرستان کی ضرورت نہیں ہے.
میری ماں اور بہنوں، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، حضرت اتم کا دل دہل گیا، فوراً کہنے لگی خدیجہ ارے تم کیا کہہ رہی ہو، ابھی لاؤ وہ کلمہ تمہارے نبی کا جو تھا مجھے بھی پڑھوا دو، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ حضرت اتم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا اتم تم نے تو مجھے ایمان سے بہکانے کے لیے آئے تھے نا، تم تو مجھے ایمان سے ہٹانے کے لیے آئے تھے، تم تو مجھے یہ کہلوانے کے لیے آئے تھے کہ میں نے کلمہ نادانی میں پڑھا ہے، میں نے کلمہ اس حالت میں پڑھا ہے، لیکن اب تم کلمہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ تمہارا کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا اتم تم جانتے، حضرت اتم نے کہا خدیجہ، جبکہ سوال حضرت خدیجہ نے حضرت اتم سے کہا تو حضرت اتم نے فرمایا خدیجہ میں دیکھ رہی ہوں کہ موت کا چہرہ بھی، موت کا چہرہ تمہارے سامنے ہے، نزا کی حالت میں ہے، مرنے والے ہیں، ایسی کیفیت میں تمہارا ایمان تم سے نہیں چھوٹ رہا ہے، تو جو ایمان کی سچائی، جو ایمان کی صداقت اور جو ایمان کی جلالت تم نے بتائی ہے وہ جلالت میرے دل کو پھیر دی اور میں بھی ایمان سے مشرف ہو گئی۔ تو میری ماں اور بہنوں حضرت اتم بھی ایمان سے مشرف ہوئی۔ اب یہ وقت تھا، اصل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیفیت ہو رہی ہے، نزا کے عالم میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس پہنچے، آپ کی رفیق حیات اور سب سے پہلے ایمان لانے والی بیوی، اپنا جان اپنا مال ہر چیز ایمان کی راہ میں قربان کرنے والی بیوی، اب اپنے رفیق حقیقی اللہ سے جا ملنے والی ہے، روح قبض ہونے والی ہے۔ ایسے وقت میں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے پاس پہنچتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں حضرت خدیجہ کا جواب سنیے، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب اے تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے رفیق سے ملنے جا رہی ہوں، آپ یہاں نہ بیٹھیے، جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے اتنے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرا سکتے ہیں، آپ جائیے اپنے دین کا کام کریے، اپنی دعوت کا کام کریے، لوگوں کو اللہ سے ملانے کا کام کیجیے۔ آپ نے مجھے تو اپنے رب کا راستہ بتلا دیا ہے، میں نے تو اپنے رب کا راستہ دیکھ لی ہوں، اب میری نزا کے وقت اگر آپ یہاں بیٹھیں گے نہ معلوم کتنا وقت اس میں لگے گا، اتنے وقت میں ہزاروں لوگوں کو آپ دوزخ سے آزاد کراتی ہے، ایسے وقت میں بھی میرا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو دعوت دے دی وہی میرے لیے کافی ہے، اب آپ جائیے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرائیے۔ میری ماں اور بہنوں آج ہمارا کیا معاملہ ہے، کیا ہماری کیفیت ہے؟ آپ اندازہ فرمائیے، شوہر رسول پاک ہے، حضرت خدیجہ ہے، کوئی تھوڑی دیر کا بخار نہیں، کوئی تھوڑی دیر کا سر کا درد نہیں، کوئی تھوڑی دیر کی کیفیت نہیں، کچھ دیر کی بیماری نہیں، بلکہ یہ یقین ہو چکا ہے کہ نزا کے عالم میں ہے، ملک الموت آ چکے ہیں، موت اپنے سر پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا چہیتا سامنے ہو، اپنا چاہنے والا سامنے ہو۔ عزیزان گرامی، حضرت خدیجہ نے رہتی دنیا تک کی عورتوں کو مثال دے دیا، ارے تمہارا چاہنے والا رسول اگر ہے، تمہارا ایمان والا رسول، تمہارا شوہر رسول بھی ہے، لیکن رسول سے زیادہ بڑے مقام والا رب تعالی ہے، اور اللہ کے پر ایمان ہی اصل ایمان ہے، تو مجھے وہاں جانا ہے۔ میرے آقا آپ کا فرض لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرانا ہے، آپ اپنے کام میں رہیے، اپنے مشن میں رہیے، میرا مال بھی آپ کے مشن کے لیے ہے، میری جان بھی آپ کے مشن کے لیے ہے۔ میری ماں اور بہنوں یہ مثال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی، اور یقیناً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ دنیا کا یعنی کہ دین کے لیے اتنا خرچ کیا ہر اعتبار سے، جب چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو مارا جا رہا تھا، ان پہ ظلم کیا جا رہا تھا، تو آپ ہی نے ان کو خریدوایا۔ غرض یہ کہ ہزاروں غلاموں کو خرید کر آزاد کرانا، جب مال کی ضرورت ہوتی تو اس میں مال خرچ کیا جاتا، اپنے آپ کی ضرورت پڑی یہاں تک کہ یہ کیفیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو میری ماں اور بہنوں دنیا میں سب سے زیادہ اور جتنا، جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا سے کسی نے سوال کیا اور آپس میں کسی بزرگ کا مکالمہ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ رابعہ یقیناً تم بہت بڑے درجے پہ ضرور ہے اور اولیاء بڑے درجے پہ مقام پہ ضرور ہے، لیکن مردوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ مرد میں اللہ نے انبیاء کو بھیجایا ہے، عورتوں کو وہ شرف نہیں ملا۔ میری ماں اور بہنوں حضرت رابعہ کا جواب سنیے، فرماتی ہے کہ یقیناً وہ شرف تو مرد ہی کو ملا ہے، لیکن میں فخر سے اپنے سر کو اونچا کرتی ہوں اس بات پر کہ کسی عورت نے تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا نا۔ سبحان اللہ،
مردوں میں جہاں پیغمبری کا شرف ملا ہے وہیں پر کئی مردوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن کسی عورت نے کبھی خدائی کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے، اسی لیے میں اپنے فخر سے اپنا سر اونچا کرتی ہوں۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ جس مقام پر دیکھیں گے، جہاں جہاں دیکھیں گے تو عورتوں کی قربانی اسلام کو برابر۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک بات اور عرض کرتے آگے بڑھوں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں، اطاعات میں، اعمال میں ہر جگہ عورت کو برابری۔ نماز اخلاص کے ساتھ مرد پڑھ سکتا ہے تو عورت بھی پڑھ سکتی ہے، مرد ولی بن سکتا ہے تو عورت بھی ولیہ بن سکتی ہے، مرد بہترین انداز کا مخلصانہ روزہ رکھتا ہے تو عورت بھی رکھ سکتی ہے، ہر وہ کام سب کچھ کر سکتی ہے۔ ایک اور جگہ ہے جہاں پر مرد عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہے اولاد کی تربیت۔ جس انداز میں اولاد کی تربیت ایک عورت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے، فرمایا۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے، پہلی جو سیڑھی ہے، تو فرمایا کہ وہ ماں کی گود ہے اور وہی پہلا مدرسہ ہے۔ تو فرمایا کہ جہاں جہاں مرد کا مقابلہ عورت ہر جگہ کر سکتی ہے، اور اسلام نے بھی کیا۔ جیسا کہ آپ اگر تاریخ کا مشاہدہ کریں، آج دنیا ایک نیا کانسیپٹ ہمیں دینا چاہتی ہے، نیا کانسیپٹ بتانا چاہتی ہے، اور آج کی ہماری نوجوان لڑکیاں، خصوصیت سے کالجز میں پڑھنے والی یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں، گزارش ہے کہ آپ لوگ گفتگو نہ کریں، خصوصیت سے کالج میں پڑھنے والی یا دنیاوی علم حاصل کرنے والی لڑکیوں کو دنیا یہ بتانا چاہتی ہے کہ اسلام تمہارے مقام کو گھٹا دیا، تمہارے مرتبے کو گھٹا دیا، تمہیں برقعے میں بند کر دیا، تمہیں مرد کے پہلو بپہلو چلنے کی اجازت نہیں دیا، تمہیں باہر نکل کے کام کرنے کی اجازت نہیں دیا۔ اس میں ہماری پرانی عورتیں تو اس سازش کا شکار نہیں ہوئی، لیکن ہماری نئی نسل کی نوجوان لڑکیاں اور ہماری نوجوان بہنیں جو کالجز میں پڑھنے والی جو اس کا شکار ہو گئی۔ میری ماں اور بہنوں میں تفصیل میں گئے بغیر چھوٹا سا آپ کے سامنے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے آپ کو کیا مقام دیا اور دنیا نے آپ کو کیا مقام دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی اگر آپ دنیا کو دیکھیں گے تو اس وقت عورت کا یہ معاملہ تھا کہ قرآن فرماتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو یہ پتا چلتا کہ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ غصے سے غضب آلود ہو جاتا اور اس کا چہرہ بدل جاتا اور وہ سوسائٹی میں اپنے چہرے کو دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا۔ اسلام سے پہلے اگر کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے گھر میں عورت پیدا ہوئی، بچی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی تو وہ بدل جاتا، چہرہ بدل جاتا، سوسائٹی میں اپنے آپ کو بتانے کے قابل نہیں سمجھتا، سوسائٹی میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا۔ تو وہ وقت جب عورت کی پیدائش پر، بچی کی پیدائش پر، لڑکی کی پیدائش پر باپ ناگواری محسوس کرتا، اپنے چہرے کو سکیڑ لیتا، اپنے چہرے کو جلا لیتا، تو وہ کیا عزت ہے عورت کی؟ کیا عورت کا مقام ہے؟ اور پھر یوں ہی نہیں بلکہ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے زمانہ جاہلیت میں جہاں لڑکی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں عورتیں ہوا کرتی تھی تو یقیناً میری ماں اور بہنوں عورتوں کو صرف اپنی تسکین کا سامان بنائے رکھے تھے، اپنی لذت کا سامان بنائے رکھے تھے، کسی نے وہ مقام نہیں دیا، کبھی لونڈی کی شکل میں، کبھی باندی کی شکل میں، کبھی کوئی اور شکل میں، یہی عورت کا مقام تھا اسلام سے پہلے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائی اور بعثت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد عورت کے مقام کو بلند کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں تم جن ماں جن عورت کی تم بے عزتی کر رہے ہو، جس عورت کو تم باندھی اور غلام بنائے ہوئے ہو، جس عورت کو تم دنیا کے اندر ایک ادنا چیز سمجھتے ہو، جس عورت کو تم اپنی لذت کا سامان سمجھتے ہو، اپنے سکون کا ذریعہ سمجھتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ عورت ماں ہے اور وہی عورت ہے جس کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ فرمایا لوگوں جس بیٹی کی پیدائش پر تم اپنے چہرے کو سکیڑ لیتے ہو، جس بیٹی کی پیدائش پر تم اپنا چہرہ جلا لیتے ہو، جس بیٹی کی پیدائش پر تم سوسائٹی میں سر اٹھا کے جینا نہیں سمجھتے، یاد رکھو وہی بیٹی ہے جس کو تم صحیح کھلا کر، صحیح پلا کر، صحیح تربیت کر کر اگر شادی کر کے دے دو تو تم پہ جنت واجب ہے، اگر کوئی 3 بیٹیوں کی کفالت کر لیا تو جنت تم پہ واجب ہو جائے گی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہیں تو آقا نے فرمایا 2 بیٹیوں کی بھی تم تربیت کر لو تب بھی جنت واجب ہوگی۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی نے 1 بیٹی کی ہے تو فرمایا 1 بیٹی کی بھی تربیت کر لی تب بھی تم پہ جنت واجب ہے۔
آئیے قربان جائیے وہ اسلام کے جس سے پہلے اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مرتبہ نہیں تھا، جہاں صرف لذت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. لیکن وہی اسلام آ کر وہی آقا دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے عورت کو ماں کا مقام دے کر بتلا دیا کہ دیکھو تم جنت چاہتے ہو تو اس کے سوا چارہ نہیں ہے. وہی عورت جس کو تم لذت کا سامان سمجھتے ہو اس کو تم ماں سمجھو اور خدمت کر لو تو یقیناً جنت تمہیں مل جائے گی. وہی عورت تم جس کو سکون کا ذریعہ سمجھتے ہو اور وہ بیٹی ہے، اگر تمہاری بیٹی ہے اور تم اس کو دفن کرنا چاہتے ہو، نہیں اس کی پرورش کر لو، وہی تمہارے جنت کا ضامن بننے والی ہے. میری ماں اور بہنوں، یقیناً اسلام نے جو مرتبہ عطا کیا، اسلام نے جو عزت عطا کی ہے، اسلام نے جو درجہ دیا ہے، تو آئیے میں آج دنیا کے ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو دنیا کو یہ کہتی ہے، جو ہماری نوجوان نسل کو، ہماری نوجوان بہنوں کو، ایمان کی نوجوان لڑکیوں کو یہ کہہ کے گمراہ کرنا چاہتی ہے کہ اسلام نے مقید کر دیا، برقعے میں بند کر دیا، گھر میں بند کر دیا، آؤ باہر نکلو، جاب کرو، باہر آ جاؤ، پہلو چلو، مرد کے ساتھ چلو. عزیزان گرامی، اسلام نے شرعی حدود میں رہ کر جائز کام کرنے کی پوری اجازت دیا ہے. لیکن یہ جو باہر نکالے ہیں عورت کو جاب کے ہیلے سے، بزنس کے ہیلے سے، پڑھائی کے ہیلے سے، تعلیم کے ہیلے سے، کیا ان لوگوں نے عورت کو کون سی عزت دی؟ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر ایک بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی چیز دنیاوی اگر آپ دیکھتے ہیں، کون سی چیز آپ کی نظر میں ہے؟ ایک ٹی وی کا ایڈ لیجئے، چپل کا ایڈ لیجئے یا کسی چیز کا ایڈ لیجئے، اس کے اندر عورت کو لا دیا. اگر یہ عزت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ایمان والی تمام مائیں بہنیں اور تمام عورتیں سب مل کے تمہاری یہ عزت پہ لعنت بھیجتے ہیں. کل بھی بھیجتے تھے، آج بھی بھیجیں گے اور آئندہ بھی بھیجیں گے. ایسی عزت اگر ہے تو یہ عزت تم رکھ لے، ہمیں یہ عزت کی ضرورت نہیں، ہمیں وہ عزت چاہیے جو اسلام نے عطا کیا. آپ دیکھیے ایک موبائل فون خریدنے جائیے، عورت کا ایڈ. ایک چپل لیجئے، عورت کا ایڈ. شراب کی بوتل خریدنے جائیے، وہیں پر عورت نظر آئے گی. ایک دنیا کی ہر وہ شے جہاں جہاں آج تم کو دنیا عزت نہیں دی میری ماں اور بہنوں، عزت صرف اور صرف اسلام نے دیا ہے. پہلے جس انداز میں عورت کو اپنی سکون کا ذریعہ سمجھے تھے، اپنی لذت کا ذریعہ سمجھے تھے، اپنے آرام کا ذریعہ سمجھے تھے، آج بھی دنیا آپ کو صرف اور صرف اپنے بزنس کا ذریعہ سمجھی ہوئی ہے. اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے، ترقی دینے کے لیے آپ کا استعمال کر رہی ہے. کہیں چپل کا ایڈ ہے، اگر پلین میں ایئر ہوسٹس عورت بن سکتی ہے تو کیا کوئی مرد خدمت نہیں کر سکتا؟ آپ دیکھیے کس انداز سے ہماری نوجوان لڑکیوں کا فکری یعنی ذہنی سائیکالوجیکل ان پر ایک وار کیا گیا ہے، ان کی عقل کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کے ذہن کو بدل دیا گیا ہے. رسول پاک نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آج کی نوجوان لڑکی باپ کو ایک گلاس پانی پلانے کے لیے کہا گیا تو یہ نہیں سوچتی کہ اس کو اگر پانی پلا دوں تو مجھے جنت کا دروازہ کھل جائے گا. ارے یہ تو باپ ہے. آقا نے فرمایا تم کسی کو بھی ایک گلاس پانی پلا دو، ایک حج کا ثواب تمہیں مل جائے گا، اور ماں کی خدمت کر لو تو تمہاری جنت مقدر بن جائے گی. لیکن آج کی نوجوان لڑکی نہ باپ کو پانی پلانے کے لیے تیار ہے، نہ ماں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. صبح اٹھتی ہے تو بس اپنا برقع پہن لی، اپنی تیاری کر لی یا اپنا لباس پہن لی. ایسے میں ماں کہتی ہے بیٹی ذرا جاتے جاتے وہاں سے دودھ کا کھٹکا بند کر دینا. معلوم نہیں اماں جان میرے کالج کا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے جانا ہے، میری بس چھوٹ جائے گی، میرا یہ کام ہو جائے گا. باپ نے کہا کہ بیٹی ایک گلاس پانی پلا دو، بابا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کسی اور کو بولنے چلے جائے گی. لیکن وہی نوجوان لڑکی کے دل میں آرزو ہے کہ میں پلین میں ایئر ہوسٹس بن جاؤں، نامحرموں کو شراب کا بوتل بھی دوں، پانی کی گلاس بھی دوں، اس کے تھوکے ہوئے ٹشو کو بھی اٹھاؤں، اگر خیر کر لیا تو وہ لباس بھی اٹھاؤں. تمام تر چیزیں اٹھانے کے لیے آج کی ہماری نوجوان لڑکی تیار ہے. لیکن آقا نے فرمایا باپ کی خدمت کر لے جنت تیرا مقدر بن جائے گی، ماں کی خدمت کر لے مقدر جنت بن جائے گی. اس کے لیے تیار نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں، صرف اور صرف ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دنیا تو آپ کو بتا رہی ہے، یہ مغربی تہذیب، یہ ویسٹرن کلچر آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی ترقی اس میں ہے. میری ماں اور بہنوں، اسلام سے پہلے بھی عورت ذلیل تھی اور آج بھی عورت ذلیل ہے. آپ کو معلوم نہیں، میرا اپنا یہ نظریہ ہے، میری اپنی یہ فکر ہے. آج دنیا کے اندر ساری عورتیں اگر نکل جائے اور احتجاج شروع کر دے
خبردار کہ کوئی عورت کی فوٹو کسی شراب کی بوتل کی دکان پہ نظر آئے، خبردار کہ کسی فون والا کو ایڈ میں استعمال کر لے، خبردار فلاں جگہ کر لے، تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ کل کوئی بھی کمپنی ہو کسی بھی عورت کی فوٹو استعمال کرنے کے لیے کانپے گا، ان کی روح کے تار تار لرزو اندام ہو جائیں گے اگر عورت نکل جائے اور یہ کہہ دے کہ خبردار عورت تمہارے کاروبار کا ذریعہ نہیں ہے، تمہاری جو ہے لذت کا ذریعہ نہیں ہے، صرف اور صرف تمہاری سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ عورت کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ جنت ہے تو عورت کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ہے تو بیٹیوں کی خدمت کرنے سے جنت ہے، جنت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ کوئی شخص اگر اچھا ہے، اس کے اچھے ہونے کی دلیل ہے تو تم کسی باہر والے سے نہ پوچھو، اس کے دوست احباب سے نہ پوچھو، معاشرے میں نہ پوچھو، سوسائٹی میں نہ پوچھو، گھر میں جا کے اس کی بیوی سے پوچھو کہ تمہارے مرد کا تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ تو فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آقا نے ماں کے قدموں کے نیچے کہہ کر ماں کا مقام بلند کیا، بیٹی کے جو ہے جنتی ہونے واجب کہہ کر بیٹی کا مقام بلند کیا، اور بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق بتا کر بیوی کا مقام بھی بلند کر دیا۔ بیوی ہونے کے اعتبار سے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، باہر تو کوئی بھی اچھا رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ تو اچھا ہنستا بولتا ہے، وہ سوسائٹی میں اپنی عزت کے لیے دوسروں کی خدمت کرتا ہے، لیکن گھر میں بیوی کے ساتھ بد اخلاق رہتا ہے۔ تو مرد کے اخلاق کے ہونے کا جو اللہ کے نبی نے پیرامیٹر دیا ہے وہ آپ کو بنایا ہے، میری ماؤں میری بہنوں، آپ کو بنایا ہے۔ مرد کے اخلاق کا پیرامیٹر عورت ہے، مرد کی جنت عورت ہے، بیٹی ہے، ماں ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے مقام کو سمجھے اور دنیا کی ہر نوجوان لڑکی، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بزرگ عورت اس بات کی کوشش کرے کہ ہماری نوجوان لڑکیوں میں، نوجوان نسل میں، نئی بچیوں میں، آنے والی لڑکیوں میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ جو مقام اسلام نے ہم کو عطا کیا ہے، آج وہ مقام ہم سے کھینچنے کی دنیا ناپاک کوششیں کر رہی ہے، تو ہم ان کے خلاف آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں، ہم ان کے خلاف آواز کیسے بلند کر سکتے ہیں، اور ان کو کیسے یہ بتلا سکتے ہیں کہ دیکھو تم نے تو کوئی آزادی ہم کو نہیں دی، جو اسلام نے عزت دیا تھا، اسلام نے جو مقام دیا تھا، اسلام نے جو مرتبہ دیا تھا، وہ مرتبہ اسلام سے پہلے جو لوگ کیے تھے آج تم بھی وہی کر رہے ہیں اپنے بزنس کا ذریعہ۔ آپ یاد رکھیے، دیکھ لیجئے، جتنے لوئسٹ قسم کے جابز ہوتے ہیں، ریسیپشن کا، کلرک کا، ٹائپسٹ کا، ٹیلی کالر کا، چھوٹے جاب، کوئی بڑا مینیجر کا پوسٹ نہیں ہے۔ ریسیپشن پہ جائیے، ہر ہوٹل پہ، چاہے ہوٹل ہو، چاہے لاج ہو، چاہے پوری رات کی لاج ہو، کہیں بھی چلے جائیے، ہر ریسیپشنسٹ کوئی لڑکی نظر آئے گی، اور بے شمار مسلمان نوجوان لڑکیاں ہیں وہ جاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو باعزت سمجھتی ہیں۔ صرف اور صرف آپ کی خوبصورتی کا، آپ کی مسکراہٹ کا، آپ کی عورت ہونے کا استحصال کرنے کے لیے ریسیپشنسٹ عورتوں کو رکھا جا رہا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تمہاری آزادی نہیں ہے، اللہ نے جو حسن آپ کو دیا ہے اپنے شوہروں کے لیے، وہ حسن کا استحصال ہے، وہ حسن دنیا کے سامنے بکانا ہے، وہ حسن دنیا کو بتانا ہے، سوائے اس کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ خدارا ہم یہودیوں کی، نصرانیوں کی اور غیروں کی مکاریوں میں نہ آئے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی مکاری کو ہم سمجھیں، ان کی عیاری کو ہم سمجھیں، ہماری عورتوں کو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ مقام دے کر عورتوں کے ذریعے سے دین پھیلایا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ اتنی بہادر خاتون تھی، اتنی بہادر صحابیہ تھی کہ جنگ کے میدانوں میں جب کبھی یہ اطلاع ملتی کہ دشمن رسول پاک کو گھیر لیے ہیں اور وہاں کوئی مدد کے لیے نہیں ہے، تو کئی مرتبہ حضرت ام عمارہ نے مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پہ سوار ہو کر اس مقام پہ پہنچا اور دشمنوں کو ہٹا دیا۔ اور آپ جب کبھی جنگ ہوتی تو اپنے ساتھ پٹی اور راکھ لے کر اپنے ساتھ رکھ لیتی، اور جنگ کے میدان میں جا کر وہ صحابہ جو زخم سے چور پڑے ہوئے ہیں اور خون بہ رہا ہے ان کو مرہم پٹی کرتی۔ میری ماں اور بہنوں، کوئی کسر عورتوں نے نہیں چھوڑا، وہ انداز کی تربیت فرمائی ہے، وہ انداز کی تربیت فرمائی ہے۔ روایات میں آتا ہے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ یاد آ رہا، میں آپ کو سناتے ہوئے آگے بڑھوں۔ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھی ہے، مصلی بچھائی، دعا کر رہی ہے، پروردگار میرا شوہر جنگ کے میدان میں گیا ہوا ہے، پروردگار میرا بیٹا جنگ کے میدان میں ہے، میرا بھائی جنگ کے میدان میں ہے، میرا باپ جنگ کے میدان میں ہے، دعائیں مانگ رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں،
اگر آپ میں سے ہم میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا شوہر یا کسی کا بھائی اگر جنگ کے لیے یا کوئی کام کے لیے دین کے باہر گیا ہوا ہے تو آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس مشن پہ یہ گیا ہے اس کو کامیاب بنائے. یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا صحیح سلامت صحت کے ساتھ اس کو واپس لا لے. یہ دو دعائیں مانگتے ہیں. لیکن ماں قربان جائیے وہ صحابیہ پر مصلی بچھائے دعا مانگ رہی ہے، پروردگار میرا بیٹا جنگ کے میدان میں ہے، نبی پاک کے دین کی نصرت کے لیے آیا ہوا ہے، پروردگار اس دین کو بلندی عطا فرما، میرے بیٹے کو جام شہادت عطا فرما. پروردگار میرا شوہر وہاں پر آیا ہوا ہے، نبی کے دین کو نصرت عطا فرما، شوہر کو جام شہادت عطا فرما. پروردگار میرا باپ بھی وہاں موجود ہے، دین کو نصرت عطا فرما، باپ کو جام شہادت عطا فرما. پروردگار میرا بھائی وہاں پر ہے، دین کو نصرت عطا فرما، بھائی کو جام شہادت عطا فرما. اور جب بھائی گھر سے نکل رہا ہے، شوہر گھر سے نکل رہا ہے، بیٹا گھر سے نکل رہا ہے، باپ گھر سے نکل رہا ہے، تو وہ عورت ٹھہر کے کہتی ہے ابا جان آپ جنگ کے میدان سے واپس نہ آنا، اگر تیر آپ کے پیٹ میں لگے گی تو ہم سہیلیوں کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ آپ واپس آ رہے تھے اسی لیے تیر آپ کے پیٹ میں لگی، بلکہ سینے میں تیر لگے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے بڑھ کے سینہ دکھا کر اسلام کو خود کے لیے میرا باپ قربان ہو گیا تو ہم فخر سے اپنا سر اونچا کر سکتے ہیں. شوہر کو بھی یہی کہتی، باپ کو بھی یہی کہتی، بیٹے کو بھی یہی کہتی اور اپنے بھائی کو بھی یہی کہتی. چنانچہ وہ خاتون رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اطلاع ملی، ان کے سامنے بات آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے. جیسے ہی اطلاع ملی بیتاب گھر کے باہر نکلی، سیدھا جنگ کے میدان کی طرف دوڑ رہی ہے، جو ملتا اسے پوچھتی کہ رسول پاک کیسے ہیں. تو پہلا ملنے والے نے کہا کہ تو رسول پاک کے بارے میں سوال کرتی ہے، تجھے پتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا. اس نے بیٹے کی شہادت کی خبر کو سنی انسنی کر دی، اس کو ذرا برابر بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ بیٹا شہید ہو گیا، سنی انسنی کر دی. اس کے بعد فوراً آگے بڑھا تو کسی نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو، تجھے پتا ہے کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا. تب بھی اس نے اس کو سنی انسنی کر دی، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی. پھر آگے بڑھی تو پھر کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، تمہیں پتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا. پھر آگے بڑھی تو کسی نے کہہ دیا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا. میری ماں اور بہنوں، پہلی اطلاع ملی بیٹے کی شہادت کی، لیکن اس نے ذرا برابر بھی کان ادھر نہیں دھری. دوسری اطلاع ملی بھائی کی شہادت کی، باپ کی شہادت کی، بیٹے کی شہادت کی. غرض یہ کہ شہادتوں کی اطلاعات اس کو مل رہی ہے، اس کے باوجود اس نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی اور آگے بڑھتے گئی. اس کا سوال ایک ہی تھا، ایک ہی سوال کرتے گئے، لوگوں سے پوچھتے گیا کہ میرے پاک آقا کیسے ہیں، رسول پاک کیسے ہیں. میری اور ماں و بہنوں، جیسا ہی آگے بڑھتے گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. جیسے ہی آقا کے پر نگاہ پڑی کہنے لگی باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، بھائی بھی قربان آپ پر، آپ کے رہتے ہوئے یا رسول اللہ کیا چیز ہے ہم. میری ماں اور بہنوں آپ اندازہ فرمائیے، یعنی کسی قیمت پر، کسی اینگل سے، کسی جگہ پر عورتوں نے اپنی قربانیوں کو نہیں چھوڑا. اولاد کی تربیت ایسی کی اس دور میں کہ چھوٹی عمر کے بچے ہوتے لیکن ان کے دل میں یہ جذبات تھے کہ ایمان کے لیے قربان ہو جائے. میری ماں اور بہنوں، اسلام میں اس وقت کی عورتیں صحابیات جس انداز کی تربیت کی ہے، ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ جنگ کے میدان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو چن رہے تھے کہ فلاں کو جنگ کے میدان میں بھیجایا جائے گا، فلاں کو بھیجایا جائے گا، فلاں کو. جب صفیں بنی ہوئی ہیں ان میں سے لوگوں کو چنا جا رہا تو اس میں کچھ بچے داخل ہو گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بھی ہے، بچے بھی ہے. ان بچوں کو جنگ کی صفوں سے الگ کیا جا رہا تھا. تو دو لڑکے ایسے تھے جن کی عمر ابھی 12 سال یا 13 سال کی عمر ہے. جنگ کی جو ہے صفوں سے کہیں الگ نہ کر دیا جائے، اس خیال سے روایات میں آتا کہ وہ اپنے پنجوں پہ اچھل کے ٹھہرنے لگے تاکہ آقا یہ دیکھے کہ ہم بھی بڑے ہیں، ہم بھی جنگ کے میدان میں چلے جائے، ہم بھی جام شہادت نوش کر لے، ہم بھی اسلام کے لیے کام آ جائے. آپ اندازہ فرمائیے ابھی ان کی عمر کیا ہے، 12 سے 13 سال کی عمر ہے، ابھی بالکل کولی عمر ہے. لیکن وہ لوگ یہ کوشش میں ہے کہ جب جنگ کے میدان میں جانے والوں کو چنا جا رہا ہے تو ہمارا بھی نام ان میں آ جائے. تو روایات میں آتا کہ اپنے پنجوں پہ اچھلتے جا رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی بڑے ہیں اور ہم کو بھی چن لیا جائے.
میری ماں اور بہنوں، آج آپ اندازہ فرمائیے کہ ہمارے گھر میں بھی اولاد ہے، ہمارے پاس بھی 12 سال کی عمر والے بچے ہیں، ہمارے پاس بھی بڑی عمر کے بچے ہیں اور نوجوان ہیں، لیکن ہم نے ان کی کیا تربیت کی ہے؟ جب کبھی اگر یہ اطلاع ہمارے گھر میں آتی کہ ہمارے دوست کی شادی ہے، وہاں پر ناچ کے گانے کے ساتھ ہار لے جانا ہے، تو ہمارا بچہ سب سے پہلے آگے بڑھتا۔ ایک نئی فلم نکلی ہے، وہ دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو ہمارا بچہ ایک دن پہلے سے کوشش کرتا ہے، باپ کو کسی طرح مناتا ہے، ابا جان وہ ٹکٹ دیکھنے اس کے پیسے چاہیے، یہ چاہیے، انتظام کرتا ہے۔ گاڑی نہیں ہے تو دوست کی گاڑی لیتا ہے۔ بہرحال غرض یہ کہ یہ کوششیں میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب کبھی کوئی دین کے لیے اس کو بلانے آیا، کوئی دینی اجتماع اٹینڈ کرنے کے لیے اس کو بلانے آیا، کوئی دین کے کام کے لیے آیا، تو پھر وہ اٹھتا نہیں ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے۔ دن میں گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ندا کی آواز آتی ہے، لیکن ٹی وی کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، صرف وجہ یہی ہے کہ ہماری تربیت اور گھروں سے تربیت اگر ہو، اگر تربیت اچھی ہو، اور گھر میں جہاں پہلا مدرسہ رسول پاک نے فرمایا کہ ماں کی گود ہے۔ اور ایک بات آپ کو عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے فرمایا۔ اور سب سے بہادر، شجاع یہ معاملہ تھا کہ جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارا دین حق ہے؟ آقا نے فرمایا بے شک حق ہے۔ تو جب دین حق ہے تو ہم چھپ کر اسلام کی کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ علل اعلان دعوت دیں گے۔ تلوار ہاتھ میں لیے کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس گئے، اعلان فرما دیا، جبکہ سامنے ابو جہل ہے، بڑے بڑے کفار ہے، آپ تلوار لے کے اعلان فرما دیا اور کہا کہ ہے کوئی اگر اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی ماں کی آنکھ میں آنسو دیکھنا چاہتا ہے، تو مجھے دین کے پھیلانے سے رکا۔ یہ تلوار لیے اور مکے میں چلے گئے۔ وہ حضرت عمر جو اتنے شجاع اور بہادر تھے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایمان میں داخل کیسے ہوئے؟ ان کو ایمان کے راستے میں لانے والے کون ہیں؟ ان کو ایمان کی راہ بتانے والے کون ہیں؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ ان کو دین کی راہ پہ لانے والے اور دین بتانے والے بھی خاتون آپ کی بہن حضرت حفصہ ہے۔ آپ جہاں جہاں ایمان کے فروغ میں دیکھیے، جہاں جہاں جدھر جدھر آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے خواتین اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو آج آپ کو یہاں جمع کرنے کا اور آپ کے سامنے بات کرنے کا یہ مقصد ہی یہی ہے کہ آج ساری دنیا مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے، ان سے پوچھ رہی ہے، ارے تمہارا دعویٰ تو ہے، تم تو کہتے رہے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن تمہاری سچائی کو تم پروف کرو، تمہاری سچائی کو تم بتاؤ۔ تو میری ماں اور بہنوں، آج دنیا کے اندر اگر کوئی انسان سچائی کو بتانے کا چاہتا ہے تو یقیناً کوئی اگر وہ کام کر سکتا ہے تو وہ عورت کر سکتی ہے، ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں اور بیٹی کی شکل میں۔ تو آج کی ہمارے اجتماع کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ عزم کر لے کہ ہمارے گھر میں پروان چڑھنے والے بچے، دنیا آگے بڑھنے والے بچے، ہم جہاں ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، جہاں ہم ان کی دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، جہاں دنیا میں ان کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، وہیں پر یہ آپ کی عین ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی آخرت کی فکر کریں۔ جہاں ماں کی خواہش ہوتی ہے، ایک بات اور آپ کو بتلاتے چلوں کہ دنیا کے اندر سینکڑوں مثالیں، اس سے پہلے بھی میں نے بھی یہ بات عرض کیا تھا اپنی تقریر میں، سینکڑوں مثالیں ایسی ملتی ہے کہ اگر ماں یہ کہہ دے کہ بیٹے میری خواہش ہے تو ڈاکٹر بن جائے، بیٹے میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا ایک کوئی نہ کوئی انجینئر ہو جائے، تو آپ دیکھیے دنیا میں کئی ایسے ڈاکٹرز ملیں گے، کئی ایسے انجینئرز ملیں گے، ان سے سوال کرو کہ بیٹے تمہارے ڈاکٹر بننے کی وجہ کیا ہے، تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ میرے بڑے بھائی کو ڈاکٹر بننے کے لیے میرے والد نے، میری ماں نے ایڈمیشن کرایا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں بن سکے، ماں کو دل کو بہت تکلیف ہوئی، تو میں ماں کے دل کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے میں محنت کیا اور ڈاکٹر بن گیا۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ماں کے دل کا احساس رکھ کر ایک بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے
اور صرف ماں کے دل کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اچھا انجینئر بن سکتا ہے, اچھا سائنٹسٹ بن سکتا ہے, اچھا پائلٹ بن سکتا ہے, تو یہی ماں کے دل کی اگر آرزو بن جائے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بھی ہو اور دین کا مجاہد بھی ہو, انجینئر بھی ہو اور دین کا علم بردار بھی ہو, اور سائنٹسٹ بھی ہو, اس مقام پر پہنچ کے دنیا کو بتلا دے کہ سائنٹسٹ بھی بنا ہو تو محمد الرسول اللہ کے صدقے میں بنا ہو, اور دنیا کو بتلا دے کہ یہ چاند ہو کہ سورج ہو, دنیا کی ترقی ہو, جو کچھ ہے رسول پاک کے صدقے میں ہے. لوگوں تم صرف یہ سمجھتے ہو کہ یہ ترقی تمہارے تحقیق کا نتیجہ ہے, نہیں نہیں, یہ اللہ کی تخلیق ہے اور محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے. آپ کو اسلام نے کبھی ڈاکٹر بننے سے نہیں رکایا, انجینئر بننے سے نہیں رکایا, سائنٹسٹ بننے سے نہیں رکایا, بلکہ آپ کو یہ بات بتلاؤں میں کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی سرجری کس نے کی, سب سے پہلے اینستھیسیا کی ایجاد کس نے کیا, سب سے پہلے آپ کے جو آئی لینس ہے کس نے بنایا. آج ہم علم میں پیچھے ہیں, جہاں یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کے باوجود مقابلہ کریں گے غیروں سے تو ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری نسل پیچھے ہے, کیونکہ ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا, اپنے ایم کو بھلا دیا. ہمارے پاس ہمارا مقصد نہیں ہے, ہم دنیا میں ہیں لیکن دنیا کو دیکھ کر دنیا والوں کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے. آج دنیا میں آج دیکھ لیجئے بڑے بڑے آئی ایس آفیسرز کون ہیں, آئی پی ایس آفیسرز کون ہیں, اور سائنٹسٹوں میں زیادہ نام کن کا ہے, بڑے بڑے مقامات پہ زیادہ نام کس کا ہے, انہی کا ہے. ہم دنیا پڑھنے کا نام بھی لے رہے ہیں لیکن جیسے پڑھنا ہے ویسے نہیں پڑھ رہے. تو اسی کی وجہ ہے, آپ کو میں بتلاتا ہوں کہ آئی لینس نکالنے والے سب سے پہلے ایک بہت بڑے جو ہے ولی ہے اور اللہ کے بندے ہیں, اور سب سے پہلی سرجری کرنے والے صحابی رسول ہے, اینستھیسیا کے موجد سب سے پہلے صحابی رسول ہے. میرے پاس ان کے نام بھی ہے, اور یہ بھی بتلا سکتا ہوں کہ ایک ہسٹری آف عرب کے نام سے لندن کی لائبریری میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جس کے اندر وہ حضرات کے نام موجود ہے جنہوں نے یہ سب سے پہلے سرجری کی تھی, اور ان کا نام چینج کر کے آج کیا نام رکھا گیا. یہ دنیا نے تاریخ کو بدل دی, دنیا نے چینج کر دیا, تبدیل کر دی. آپ دیکھیں گے تو تحقیق اس وقت میں اتنا زیادہ اللہ کے قریب بھی تھے کہ ہاتھ اٹھاتے تو رحمت کی بارش ہو جاتی, اللہ کو پکارتے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی, اور ساتھ ساتھ دنیا میں یہ عالم کہ اینستھیسیا کے موجد بھی وہی, سرجری بھی وہی کر رہے ہیں, سائنٹسٹ بھی وہی ہے. تو میری ماں اور بہنوں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی گودوں کو, اپنے گھروں کو اسلام کا گہوارہ بناتے, ہمارے نوجوانوں کے اندر دین کے جذبے کو پیدا کر دے. میری ماں اور بہنوں, یہ واقعہ مشہور ہے لیکن موقع کے لحاظ سے میں آپ کو سنانا ضرور سمجھتا ہوں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی ماں, میں پورا واقعہ نہیں سناؤں گا کیونکہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا, آپ کی ماں کے بارے میں جب آپ کے والد گرامی کو یہ اطلاع ملی کہ راستے سے چلتے ہوئے پانی پہ سیب تھا, کھا لیا, بھوک لگ رہی تھی, اس کے بعد خیال آیا کہ یہ سیب کھا تو لیا لیکن سیب کس کا تھا, میں نے اسے اجازت نہیں لی, بغیر پوچھے میں نے سیب کھا لیا. اب اجازت طلب کرنے کی غرض سے چلنے لگے, وہ نہر ادھر جاری تھی تو دیکھا کہ ایک باغ میں سیب کا درخت ہے, تو اس باغ کے مالک کے دروازے پہ کھٹکھٹایا, کہنے لگا کہ صاحب یہ درخت آپ کا ہے؟ بولے ہاں. فرمایا کہ یہ سیب گرا تھا, پانی پہ بہتے ہوئے دور آیا, مجھے بھوک لگ رہی تھی, میں نے کھا لیا, لیکن اجازت نہیں تھی تو اب اجازت لینے کے لیے آپ کے پاس آیا. میری ماں اور بہنوں, وہ باغ کے جو مالک تھے انہوں نے دیکھا کہ کتنا عجیب نوجوان ہے کہ ایک سیب کھایا, اس کی اجازت کے لیے یہاں تک آیا ہوا ہے, اگر اجازت نہ دوں تو کل بروز قیامت اللہ پوچھے گا, یہ خوف اس کے دل میں ہے. تو کہا ٹھیک ہے معاف کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے, وہ شرط قبول کرنی پڑے گی. بلکہ کیا شرط ہے, آپ وہ شرط بتا دیجئے, مجھے منظور ہے. تو کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھ اس کے کام نہیں کرتی, للی ہے اور پیر لنگڑے ہیں, وہ بیٹی سے تم اگر شادی کرو گے تو یہ تمہارا سیب جو ہے اس کی اجازت دوں گا. میری ماں اور بہنوں, یقیناً وہ مرد عظیم مرد تھا جس نے یہ سوچا کہ وہ آنکھوں سے اندھی, کانوں سے بہری, ہاتھوں سے للی, پیروں سے لنگڑی عورت کیوں نہ ہو, ساری زندگی اس کی خدمت کرتے ہوئے گزار لوں گا, لیکن کل بروز قیامت اگر وہ سیب کا سوال ہوگا تو کیا جواب دوں گا. یہ خیال سے کہا کہ ٹھیک ہے, ہاں مجھے منظور ہے, میں نکاح کر لوں گا. چنانچہ وہ صاحب جو ہے باغ جو تھے مالک, انہوں نے ان کا نکاح پڑھوا دیا. اس کے بعد کہا کہ جاؤ, یہ لڑکی ہے جو اندر تمہارے پاس,
تو وہ صاحب جو تھے انہوں نے اندر جب داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل انتہائی خوبصورت لڑکی جس کی آنکھ بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے، پیر اور ہاتھ بھی سلامت ہے بیٹھی ہوئی، تو فوراً باہر آ گئے. کہا کہ آپ نے تو میری شادی ایسی لڑکی سے کرائے تھے جس کی آنکھ اندھے، جس کے کان بہرے، جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، پیر نہیں، لیکن اندر تو ایک صحیح سلامت لڑکی بیٹھی، یہ تو میری بیوی نہیں ہو سکتی. تو وہ صاحب بلا کر بازو ٹھہر کر کہنے لگے کہ یقیناً یہی لڑکی ہے جس سے میں نے تمہارا نکاح کرایا. یہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. یہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے آج تک اس کے کانوں میں کسی نامحرم کی آواز نہیں پڑی. یہ ہاتھوں سے للی اس لیے ہے کہ کسی نامحرم کی طرف اس کے ہاتھ نہیں بڑھے. یہ پیروں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ کسی نامحرم کی طرف یہ چل کر نہیں گئی. تو میری ماں اور بہنوں، آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ عورت جس کی آنکھ کبھی نامحرم کو نہیں دیکھے، جس کے کانوں میں نامحرم کی آواز نہیں پڑی، جس کے پیر نامحرم کی طرف چل کے نہیں گئے، تو وہ عورت سے وطن سے پیدا ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ عورت کے وطن مبارک سے پیدا ہونے والے شخص شیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، جو ساری دنیا کے اندر سینکڑوں لوگ آپ کے ہاتھ پہ ایمان سے مشرف ہوئے. آپ کے مقام سے کوئی نابلد نہیں ہے، ہر ایک واقف ہے، ان کا مقام مرتبہ سب جانتے ہیں. باتانا مقصود یہ ہے کہ جب ماں تقوی والی ہوا کرتی تھی، جب ماں کے دل میں تقوی تھا، جب ماں کے دل میں خوف خدا تھا، جب حب نبی تھا، عشق رسول تھا، اللہ کا ڈر تھا، تو وہاں سے پیدا ہونے والی عورتیں، آپ کی دنیا کے اندر مرد اور عورت میں یہی فرق ہے. اور اپنے کیفیت کو اور اپنے درجے کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے. میری ماں اور بہنوں، آج دنیا کے اندر انقلاب لانے کی سخت ضرورت ہے. دو باتیں آخر میں عرض کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرے بعد میری بڑی بہن عالمہ حدیث فاطمہ صاحبہ سے بھی آپ کو سننا ہے. دو باتیں بس کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں آج ساری کائنات، ہر ایک، ہر انسان مضطرب ہے، پریشان ہے، فکر مند ہے کہ اپنی اولاد کی اصلاح کیسے ہو اور اپنی اولاد راہ راست پہ کیسے آئے. آپ دیکھیے، میرے اپنے اندازے کے مطابق، اور آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم محلے میں ہیں تو ہر تیسرا گھر یا ہر دوسرا گھر یا ہر چوتھا گھر، ہر عورت یہ شکایت کر رہی کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میری بیٹی میری بات نہیں سنتی، نافرمانی کرتی ہے، کتنا سمجھاؤں نہیں سمجھتی، جب دیکھو ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، بچہ جب دیکھو باہر دوستوں میں وقت ضائع کر رہا ہے، کالج کو نہیں جاتا، یا جاتا تو دل لگا کے نہیں پڑھتا. یہ فکر ہے. میری ماں اور بہنوں، یہ فکر تو ضرور ہے، لیکن فکر کا علاج کیا ہے اور یہ پریشانی کا حل کیا ہے؟ جب تک ہم اس کی طرف فکر نہ کریں گے، جب تک اس کے بارے میں نہ سوچیں گے، تو یقین جانیے کہ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، بچے جب اس حالت پہ جوان ہو جائیں گے، جب نافرمانی ان کے اندر اتر جائے گی، جب وہ نافرمانی کے سیڑھیوں کو طے کرتے ہوئے آگے چلے جائیں گے، ان کی کارستانیوں کو دیکھ کر زندگی بے بھی رونا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری روح بھی سکون سے نہیں رہ سکتی. تو اس کے لیے سب سے پہلا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں. میری ماں اور بہنوں، میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پریکٹیکل لائف میں کتنے مائیں ایسی ہیں جو پکڑ کے اپنی بیٹی کو بریانی بنانا سکھائے، یا روٹی بنانا سکھائے، یا کوئی سالن بنانا سکھائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے 100 میں سے ایک آدھ بولیں گے ہاں ہم نے سکھایا ہوگا، لیکن 99 ایسے ہیں کہ آپ کے پکوان کو دیکھ کر بیٹی نے پکوان سیکھ لیا، کسی کو پکڑ کے آپ نے نہیں سکھایا. اور جتنی لذیذ بریانی آپ بناتے ہیں، آپ کی بیٹی اتنی ہی لذیذ بناتی ہے. آپ نے پکڑ کے یہ نہیں بتلایا کہ اس میں اتنا گرم مسالہ ڈالنا ہے، یا اتنا ہی گوشت ڈالنا، یا اتنی ہی مرچی ڈالنا ہے. کبھی آپ نے ناپ تول کے نہیں سکھایا. پھر آپ کی بیٹی اس اچھے انداز کا پکوان کیسے سیکھی؟ ایسی اچھا روٹی بیلنا کیسا سیکھی؟ مزیدار سالن بنانا کیسے سیکھی؟ اتنے اچھے انداز میں کپڑوں کو استری کرنا کیسا سیکھی؟ سینا کیسا سیکھی؟ آپ دیکھیں سوسائٹی میں نو ڈاؤٹ آج چل رہے ہیں کہ سیونگ مشینز کے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، لیکن سیکھنے والے کم ہیں. گھر میں زیادہ سیکھ جاتے ہیں، پکوان ہو یا سب کچھ ہو. کیوں؟ کہ آپ کو اس وقت جب بچے کی آنکھ کھلی تھی،
ابھی وہ جب روتے روتے اپنی بازو شیشی تلاش کر رہی ہے یا ابھی اس کو رینگنا نہیں آیا، اس وقت دیکھی کہ ماں چولہے کے پاس موجود ہے. ابھی مؤذن کی ادھر اذان ہو رہی ہے، صبح 6 بجے شوہر کو نوکری کو جانا ہے، ماں چولہے کے پاس ہے، بل بلا کے رو رہے ہیں آپ، بچی بلک رہی ہے، بھوک سے تڑپ رہی ہے، اس کے پھوک کی فکر نہیں ہے، اس کے دودھ کی فکر نہیں ہے، شوہر کو جانا ہے اور اس سے بڑے بچوں کو اسکول بھی جانا ہے، تو پہلے چولہے کے پاس آپ تیاری کر رہے ہیں، تو اس کی آنکھ کبھی کبھی بہت زیادہ بچی بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی، ضد پکڑ لیتی، تو ایک ہاتھ سے بچی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے سالن میں ہلا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے بچی کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ سے بیل رہے ہیں، اپنے بازو پلیٹ فارم پہ اس کو بٹھا لیا، روٹی بیل رہے ہیں. میری ماں اور بہنوں، کس کس مرحلوں سے آپ نے اپنے بچوں کو تربیت کرنے میں نہیں گزرا. وقت ایسا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں تھے اور چولہے کے پاس بیٹھنا ہے، لکڑیوں کو سلگانا ہے، چولہے میں پھونکنا ہے، اور رینگتا ہوا بچہ وہاں آیا، کبھی لکڑی پکڑ لیا، کبھی انگار پکڑ لیا، لیکن بچی آپ خود بخود پکانا سیکھ لی. تو کیسے؟ تو پتا چلا کہ آپ کا جو پریکٹیکل عمل ہے زندگی میں، عملی جو چیز اس کے سامنے آپ نے پیش کیا، وہ عملی چیز کو دیکھ کر اس نے پکوان بھی سیکھا اور زندگی کے اور طور و طریقے سیکھا. میری ماں اور بہنوں، وہیں پر ساتھ اگر جب صبح اٹھتے شوہر کے پکوان سے پہلے 10 منٹ پہلے اٹھ جاتے تو ٹھنڈے پانی سے ہو یا گرم پانی سے ہو وضو کر کے نماز کے لیے ٹھہر جاتے، تو بچی اٹھتی تو اس کی آنکھ دیکھتی کہ کتنا بھی ٹھنڈا موسم ہو، میری ماں پہلے نماز پڑھتی، بعد میں چولہے کے پاس جاتی. میری ماں فجر کے بعد تلاوت کرتی، اس کے بعد پکوان کرتی. میری ماں پہلے قرآن پڑھتی، اس کے بعد اپنے شوہر کے کپڑوں کو استری کرتی. میری ماں پہلے تلاوت کرتی، اس کے بعد ہمارے کپڑوں کو تیار کرتی. میری ماں پہلے قرآن پڑھتی، سیرت پاک کی کتاب پڑھتی، اس کے بعد یہ کام کرتی. تو میری ماں اور بہنوں، وہ عملی چیز اس کے جسم میں، اس کے دل میں بیٹھ جاتی، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. اس کو پتا چل جاتا کہ فجر میں صبح جب ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام رب العزت کو پکارنا ہے، اپنے سروں کو رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے، اس کے بعد دنیا کمانے کے لیے نکلنا ہے. لیکن میری ماں اور بہنوں، یہ آج ہم سے نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں بتاؤں ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے. ہمارے گھروں کے اندر جو ہے ریگولر ایک ورک جو چلتا ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے، ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، یہ ہے کہ پہلے ہم یہ وقت دیکھتے ہیں کہ 11 بجے سے فلاں سیریل آنے والا ہے. 11 بجے سے پہلے کیا کرنا ہے. زیادہ تر مسلم معاشرے میں، مسلم گھرانوں میں ماحول تو یہ ہو گیا ہے کہ 7:30، اگر اسکول 8:30 بجے ہے تو 7 ساڑھے 7 تک تو سوتے ہیں. اس کے بعد جب نیند ہوشار ہوتی تو سب سے پہلے ٹائم دیکھا کہ اب اہم کام کیا ہے، بچوں کی استری اور تیار کرنا ہے. اب بچوں کے ناشتے کی بات آئی، ذرا باہر سے اڈلی لا دو نا جی، کیونکہ دیر ہو گئی، آج میرے کھلا دیتی ہوں، بچے بھوکے چلے جاتے. اب شوہر کا خیال ایک ہی ہوتا ہے کہ میرا بچہ بھوکا نہ جائے، یا تو اٹلی کا انتظام ہو گیا یا باہر کا انتظام ہو جائے. اگر اس فجر کی نماز کو اگر اٹھ جائے، وہ شوہر کی فکر بعد میں، بیٹے کی اسکول کی فکر بعد میں، اس کے ٹفن کی فکر بعد میں، شوہر کے ٹفن کی فکر بعد میں، یہ سوچے کہ میں مسلمان ہوں تو میری صبح رب ذوالجلال کی عبادت سے ہونا چاہیے. اگر اٹھ جائے تو بیٹا کبھی بھوکا اسکول نہیں جائے گا، شوہر بغیر ٹفن کے اسکول نہیں جائے گا، بغیر کپڑے کے استری کر کے نہیں جائے گا. اور اولاد جب دیکھے گی کہ ماں کی صبح ٹفن کے لیے نہیں ہوتی بلکہ رب ذوالجلال کی نماز کے لیے ہوتی ہے، تو وہ بیٹا بھی نمازی بن جاتا ہے. میری ماں اور بہنوں، آپ لاکھ باہر آپ کے بیٹے کو کوئی بھی دینی جو ہے کلچرل یا اسلامک پروگرامز اٹینڈ کروائیے، کہیں بھی جائیے، آپ کا بیٹا نمازی بننے والا نہیں ہے، آپ کی بیٹی نمازیں بننے والی نہیں ہے، اس میں دین آنے والا نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ محافل میں جانے سے، بیانات سننے سے بچوں میں تبدیلی آئیں گی، چینجز آئیں گے، تو صرف آپ کے ذہن کا فہم ہے، یہ آپ کے ذہن کا قصور ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ بچے میں اگر دین آنا ہے تو وہ آپ کو بدلنا ہوگا، آپ کو پریکٹیکل اپنے اوپر، اپنے آپ پر کسی مسلط کرنا ہوگا، اپنے آپ پر اپنے جو ہے شریعت کو لاگو کر لینا ہوگا کہ مجھے اٹھنا ہے تو نماز کے لیے، نماز پڑھنا ہے. اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں، یہ عزم کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ یہ جو دنیا ہمارے فکر کو تبدیل کرنے کے لیے، ہمارے مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے، ہمارے مسلم معاشرے میں، سوسائٹی میں کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے، یہ ٹی وی ایک سب سے بڑا ظالم ایجاد ہے، ظالمانہ ترقی ہے جو ہمارے معاشرے میں آ گئی. میری ماں اور بہنوں، اس کے اندر کئی قسم کے سیریلز آ رہے ہیں، اور سیریلز بھی ایسے جو انسان کی فکر کو، انسان کی سوچ کو، انسان کے مزاج کو، انسان کی کیفیت کو، سب کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. وہ ایسے سیریلز، اور پھر
آپ کو پتا ہے، دیکھنے والے اچھی طریقے سے واقف ہے کہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے ایپیسوڈز آتے ہیں. ایسی جگہ لا کے روک دیتا کہ دن تمام آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. گھر کے اندر اگر ننن بھاوج ہے تو ان میں گفتگو ہوتی ہے، دیورانی جٹھانی ہے تو ان میں گفتگو ہوتی ہے. ارے معلوم ہے کل کہاں تک رکا؟ آپ کو پتا ہے؟ ذرا بتا دیجئے. کل میں نہیں دیکھ سکی، یہ کیا ہوا؟ ہاں آج کہاں سے شروع ہونے والا ہے؟ میری ماں اور بہنوں، جو جستجو ہم نے دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ آپ کو دوزخ کے گڑھے تک پہنچا رہا ہے. آپ نے ابھی سنا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ٹی وی کے ذریعے سے نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں. اور کئی نوجوان عورتیں ایسی ہیں جن کے جو حاملہ ہے، جن کے بطن میں ان کی اولاد ہے، اولاد کو بطن میں رکھ کر فحشا اور منکرات دیکھتے ہیں، نامحرم مرد کو دیکھتے ہیں اور بے حیائی کے واقعات دیکھتے ہیں، ننن بھاوج کے جھگڑوں کے سیریلز دیکھتے ہیں، ساس اور بہو کے جھگڑوں کے سیریلز دیکھتے ہیں. تو جب آپ کی ذہن سے وہ چیز اندر جا رہی ہے تو کل جو اولاد آپ کی پیدا ہونے والی ہے، چاہے بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، اس کے دل میں کبھی خوف خدا نہیں آ سکتا، اس کے دل میں کبھی عشق رسول نہیں آ سکتا، وہ کبھی دین کا لمبردار نہیں بن سکتا. آپ جھوٹ پہ مبنی فلم دیکھ رہے ہیں تو بیٹا ہونے والا بھی جھوٹا ہوگا، بیٹی ہونے والی بھی جھوٹی ہوگی. میری ماں اور بہنوں، وہ دور کی جو عورتیں تھیں جب حاملہ ہوتی تھی تو اپنا زیادہ وقت تلاوت کلام پاک میں گزارتی تھی، اپنا زیادہ وقت درود پاک کی ورد میں گزارتی تھی، اپنا زیادہ وقت کثرت عبادت میں گزارتی تھی. ان کی فکر ایک ہی تھی کہ میں وہ انسان کی ماں بنوں گی جس کی جو جہاد مجاہد اسلام بنے، جو دین کا علمبردار بنے. میری بطن سے نکلنے والا بیٹا دین کے فروغ کے لیے کچھ نہ کچھ کرے. میری ماں اور بہنوں، آج فکری انقلاب ہو گیا، اتنی تبدیلی آ گئی کہ آج کی ہماری بیٹیاں، یہی وجہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کے سامنے جب کبھی کوئی دیندار، نیک، اسلام پہ چلنے والا، ٹوپی اور داڑھی والے کا اگر رشتہ آتا تو بیٹی چہرے کو پھیر لیتی. اس کو ایسا چاہیے، اگر یہ بولا گیا کہ حجاز میں، مکے میں، جدہ میں، سعودیہ میں جاب کرنے والا ہے تو کہتی نہیں، ہمیں اسٹیٹس میں کام کرنے والا لڑکا چاہیے. کیونکہ مکے میں، حالانکہ یہ تصور ہونا چاہیے تھا کہ مکے مکرمہ میں کام کرنے والا ہے تو مکے اتنا قریب ہے تو کم از کم ہفتے میں ایک دن تو کعبۃ اللہ دیکھنے کا مجھے جو موقع مل جائے گا. مکے میں ہے، جدہ میں ہے تو مہینے میں ایک بار سرکار پاک کے روزے کی حاضری مل جائے گی. لیکن آج ہماری نوجوان لڑکیوں کا یہ خیال ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ تو میری ماں اور بہنوں، ہمارے اندر تبدیلی لانا ہے اور خصوصیت سے خواتین میں فکری تبدیلی کی ضرورت ہے. آپ عزم کر لے، ارادہ کر لے اور دنیا کو بتا دے اور دنیا سے یہ چیلنج کر لے کہ تم نے جو عزت دے کر ہم کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، تم جو بات کریں گے یہ عزت ہے، یہ عزت پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، یہ عزت تمہاری ہے، تم رکھ لو، ہم کو یہ عزت کی ضرورت نہیں. ہم وہ عزت دنیا میں دیکھتے ہیں جو دنیا ہم کو دے. میری ماں اور بہنوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خواتین بیٹھی ہوئی ہے، آقا ان کو درس دے رہے ہیں. ایک خاتون کا رینگتا ہوا بچہ دور چلا گیا. آپ سب جانتی ہیں کہ بچے کی رینگنے کی عمر کیا ہوتی ہے، کتنی عمر میں وہ رینگتا ہے، کتنی عمر میں وہ چلتا ہے. تو رینگتا ہوا بچہ آگے چلا گیا تو ایک خاتون مٹھی بن کر کے ایسا بتلائی. بچہ رینگتا ہوا آیا، ماں نے اس کو پکڑ لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اپنے بیٹے کو دھوکہ دینا سکھلا دیا. کیا عمر ہے؟ ابھی بچہ رینگ رہا. فرمایا کہ تم اپنی مٹھی میں ایک مصری کا دانہ رکھ لیا ہوتی یا ایک جو ہے کھجور کا دانہ رکھ لیتی تو کل بچہ پھر آتا، تم کل بلاؤ گے تو نہیں آئے گا. اس کو تم نے دھوکہ دینا سکھلا دیا. آپ کو رسول پاک کے اس عمل سے، اس حدیث سے، اس واقعے سے کیا درس ملتا ہے؟ ہماری فکر یہ ہے کہ بچے ابھی تو 4 سال کے ہیں، ان کو جینس پینٹ پہناؤ یا ٹی شرٹ پہناؤ کچھ نہیں ہوگا. ابھی 3 سال کے ہیں، لڑکیوں کو جینس پینٹ پہناؤ ٹی شرٹ پہناؤ کچھ نہیں ہوگا. جتنی سوسائٹی میں چلے جائیے کہ 2 سال سے لے کر اوپر تک 10 سال 12 سال کی عمر تک، بلکہ 16 سال 13 سال کی عمر تک بچیوں کو ہم جینس پینٹ پہنا رہے ہیں. اس کے بعد جب کالج جانے کے لیے بچی جینس پینٹ پہنتی ہے تو جب ماں جا کے روتی ہے، ارے اس کو بولے تو سمجھ میں نہیں آتی، ابھی بھی جینس پینٹ پہن رہی ہے. ارے جب اس کی عمر 2 سال کی تھی، جب تربیت کا وقت تھا، جب اس کی عمر 5 سال کی تھی، اس کو اس وقت تم نے جینس پینٹ پہنا کے عادت ڈالا تو آج تمہاری بچی چاہے کالج ہو جائے، چاہے انجینئر بن جائے، وہ جینس پینٹ پہننے کے لیے شرمائے گی نہیں، کیونکہ تم نے جب اس کو نہیں پہنانا تھا اس وقت پہنا دیا. اور رسول پاک نے فرمایا کہ عمل بالکل 6 ماہ کی عمر سے، اس وقت سے کرنا ہے. تو میری ماں اور بہنوں، بالکل ابتدا سے، بالکل شروعات سے
جب تک اگر ہم وہ چیز نہیں لائیں گے. اس کے بعد جو میں نے کہا تھا آخری بات وہ یہ ہے کہ آج اگر ہم چینجز لانا چاہتے ہیں اور ہمارے دل میں ایمان کی سربلندی کا عزم ہے اور ایک چاہت ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلے. یہ جتنے سیریلز یا ٹی وی کے پروگرامز یا ہم گھروں میں دیکھتے ہیں اس کو بند کر دے اور سختی سے خود چھوڑے اور اپنی اولاد کو چھڑائے. اگر ٹی وی ہے تو ٹی وی پہ اسلامک چینلز آتے ہیں, دین کے سیریز ملتے ہیں علماء کے, آپ وہ دیکھیے تاکہ گھر میں انقلاب بھی آ سکتا ہے, بچوں میں دین بھی پیدا ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے خاص طور سے جو برائیاں آپ دیکھیں کہ بے شمار نوجوان لڑکیاں ہیں آئے دن غیر مسلم نوجوان لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں, غیروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں, اور خود مسلمان بچیاں مسلمان بچوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. گناہ, حرام کام, زناکاری, گندگی بڑھتی جا رہی ہے. اور یاد رکھیے کہ جس قوم میں بے حیائی بڑھ جاتی ہے تو حدیث پاک ہے, اس کا مفہوم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا کہ اس قوم پہ اللہ پاک ایسا عذاب نازل فرماتا ہے جس کا ان کے آبا و اجداد تصور بھی نہیں کیے تھے, فرمایا. اور آج ہماری قوم میں یہ گناہ, بے حیائی بہت بڑھتی جا رہی ہے. آئے دن آپ اخبار پڑھے تو آپ کو پتا چلتا ہے. اس کا سبب ایک ہی ہے, میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نکاح کو آسان کرو, زنا مشکل ہو جائے گا. اور آج نکاح اتنا مشکل ہو گیا اور اس میں سب سے زیادہ رول خواتین کا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے گھر کی عورتیں نکاح کو مشکل بنا دیے. جب کبھی کوئی نوجوان نکاح آسان کرنا چاہتا ہے, شریعت کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ میرے نکاح میں 10 سے 12 آدمی ہو یا 100 سے 50 آدمی ہو, کیونکہ رسول پاک نے جو ہے مسجد میں اور آسان نکاح کرنے کا حکم دیا, تو ماں کہتی نہیں میرے بیٹے کا نکاح ایسا نہیں ہوگا, اتنی دھوم سے ہوگا, اتنی دھوم سے ہوگا. اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو کچھ نہیں مانگتے, لیکن لڑکے کی ماں کی یہ خواہش, لڑکی کی دادی کی یہ خواہش, لڑکی کے خالہ کی یہ خواہش, لڑکی کی بہن کی یہ خواہش, یعنی کہ پوروں کی خواہشات ہے. لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ رب ذوالجلال کی کیا مرضی ہے, رسول پاک کی کیا مرضی ہے. آپ کو پتا نہیں ہے, اسلام نے فرمایا کہ تم نکاح آسان کرو, زنا مشکل ہو جائے گا, لیکن ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. اور پھر آپ آئیے, ایک حدیث سنانے سے پہلے ایک واقعہ اسی سے من میں سناتے آگے بڑھوں. ایک ڈاکٹر نفسیاتی ماہر کے پاس ایک شخص آیا, سائیکالوجیکل ڈاکٹر کے پاس, پوچھنے لگا کہ میرے بچے کی تربیت کے بارے میں, اس کو تربیت کرنے کے بارے میں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کی تربیت کیسے کروں. اس نے جواب دیا کہ تمہارے بچے کی عمر کیا ہے؟ تو اس لڑکے کے باپ نے کہا کہ میرے بچے کی عمر 6 ماہ ہے, 6 months. تو اس نے کہا یو آر سو لیٹ, آپ بہت دیر سے آئے. وہ بہت تعجب میں پڑا. میری ماں اور بہنوں اس کو بڑا غور سے سنیے. رسول پاک کا واقعہ ہے کہ رینگتے ہوئے بچہ تھا تو آقا نے فرمایا تم نے اسے دھوکہ دینا سکھا دیا. وہ عمر بھی غالباً 6 ماہ کی ہوتی ہے جو رینگتا ہے بچہ, اور زیادہ آگے بڑھ گیا تو چلنا شروع کر دیتا. اور ایک سائیکالوجیکل ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اگر 6 مہینے کی عمر میں باپ پوچھنے جاتا ہے تو ڈاکٹر نے کہا آپ بہت لیٹ ہو گئے. بولا کہ 6 مہینے کی عمر میں نے پوچھنے آیا, میں سمجھا میں سب سے پہلے آؤں. اس نے کہا نہیں بہت دیر کر دی. تو اس نے پوچھا کہ پھر کیا بات ہے؟ تو وہ ڈاکٹر نے بھی وہی آقا کی بات کہی. اس نے کہا کہ تمہیں اگر اولاد کی تربیت کی فکر تھی تو اس وقت جب تم اس کی ماں کا سلیکشن کر رہے تھے, اس کی ماں کا چوائس کر رہے تو دیکھنا تھا کہ لڑکی میں کتنی دینداری تھی. اگر دیکھتے تو تمہاری اولاد صحیح ہوتی. آج ہم اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں, اپنے گھر میں بچی لانا چاہتے ہیں تو رنگ دیکھتے ہیں, پیسہ دیکھتے ہیں, کون گاڑی دے رہا ہے بچے کو, کون جہیز دے رہا ہے بچے کو, کون کتنا اچھا کھانا دے رہا ہے, 2 ڈش 3 ڈش 5 ڈش دے رہا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں. میری ماں اور بہنوں, آج روزانہ جتنی شادیاں ہو رہی ہے اس میں سے 30% خلا اور طلاق ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے طلاق وہ عمل ہے, خلا وہ عمل ہے جس پر رب ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک نظر رحمت نہیں ڈالے گا وہ مرد پر جو طلاق دیتا ہے, وہ عورت پر جو خلا لیتی ہے. اسلام اجازت دیا تو کس وجہ سے دیا, اس کی کوئی ریزن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے نوجوان لڑکیوں کی فکر بنا دی. جب کالج کو بھیجتے ہیں تو مائیں کہتی ہے بچی تم پڑھ لو اچھی طریقے سے, معلوم نہیں کل تمہارا شوہر کیسے ملے گا, اگر چھوڑ دیا تو کیا کریں گے, تم اپنے پیر پہ ٹھہرو گے.
یہ الفاظ بولتے بولتے بچیوں کا ذہن ہم نے بنا دیا کہ تمہاری پڑھائی اس لیے نہیں کہ تم دنیا اچھی بناؤ، اس لیے نہیں کہ اولاد کی تربیت کرو، اس لیے ہے کہ کل تمہارا شوہر غصے میں آئے تو پلٹ کے جواب دو، آئی ایم اے گریجویٹ، آپ میں گریجویٹ قریب ہوں، میرے کو کیوں باتیں کر رہے ہیں، چھوڑ دو، اگر ایسا ہے تو میں نوکری کر لوں گی۔ یہ ہماری نوجوان بچیوں کا مزاج بن گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ پیچھے جائیے، آپ کی دادی، آپ کی نانی جان، آپ کی مائیں جس وقت آپ کا نکاح ہوا تھا تو کیا کہہ رہی تھی؟ بیٹی یہ تمہارا گھر ہے، جس گھر میں تم تھی اب تک یہ تمہارا گھر نہیں تھا، یہاں تمہاری تربیت کرنا مقصود تھا، اب جہاں تم جا رہے ہو یہ تمہارا گھر ہے، یہاں پر ڈولی میں جا رہے ہیں تو ڈولے میں واپس آؤ۔ میری ماں اور بہنوں، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کانسیپٹ غلط ہے، ٹھیک ہے، میں کانسیپٹ غلط اگر آپ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بول تھا، یہ بول پہ کلام ہوا، کئی لوگوں نے اس پہ ڈسکشن کیا کہ ڈولی میں گئے تو ڈولے میں آؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ پرانی عورتوں کی بات ہے، اس پہ ڈسکشنز ہوئے، اس کو کئی لوگ ریجیکٹ کیا، نہیں ایکسپٹ کیا، میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو بات تھی، ایک طرف یہ بات رکھ لیجئے کہ یہ تمہارا گھر ہے، دوسری طرف یہ بات رکھ لیجئے کہ کل کے دن شوہر چھوڑ دیا تو تم کچھ کر سکتے۔ جب یہ بات کہہ کر لڑکی کو بھجایا جاتا تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے، ڈولی میں جاؤ ڈولے میں واپس آنا، تو وہاں پر اگر کسی وجہ سے چھوٹی موٹی ناشاخی ہو جائے، شوہر غصے میں آ جائے، تو بچی کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یہی گھر میرا ہے اور میرا شوہر میرا ہے، شوہر کے ماں باپ میرے ماں باپ ہے، اسی گھر میں نبھنا ہے، اسی کو اپنا گھر بنانا ہے، اگر شوہر غصے میں بھی آیا تو میرا تو ہے نا، کل تو میرا بن جائے گا۔ وہ برداشت بھی کرتی تھی، صبر بھی کرتی تھی، نبھ کے بھی نکلتی تھی اور طلاق و خلا نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج جو خیال آپ ڈال کے بھیجا رہے ہیں کہ تم کل کیسا دن آتا، کیسا سسرال ملتا، کیسا شوہر ملتا، لہذا اچھا پڑھ لو، تو یہ فکر لے کے جا رہی ہے کہ میں بھی پڑھی ہوئی ہوں، میں بھی جاب کر سکتی ہوں، اپنے پیر پہ ٹھہر سکتی ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ جملہ ہم بچیوں کو کہہ تو دے رہے ہیں، جب بچی ٹوٹ کے واپس آتی ہے تو واپس آتے وقت باپ بھی حیران ہے، ماں بھی حیران ہے، لڑکی کا بھائی بھی حیران ہے، اس کی بھاوج بھی حیران ہے، سب پریشان ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اس گھر سے جدا ہو گئی ہے، گھر سے الگ ہو گئی ہے۔ آنے کے بعد اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹی چلو آج گڑبڑ ہو گئی، کل صلح ہو جائے گی، تم سمجھ جاؤ، واپس چلے جاؤ، تمہاری ساس کو ہم سمجھا دیں گے۔ بار بار تو جب بیٹی یہ کہتی ہے مجھے بوجھ سمجھ رہے ہیں نا، میں آپ پہ بوجھ بن گئی ہوں نا، اسی لیے بھجانا چاہتے ہیں نا، ٹھیک ہے میں باہر رہوں گی، ہاسٹل میں رہوں گی، میں کما سکتی ہوں، میں مہینے کو پیسہ دے دوں گی یا کہیں اور رہ جاؤں گی، مجھے آپ زبردستی نہ کریں۔ میری ماں اور بہنوں، ہم نے کس قسم کا انقلاب لایا ہے، کس قسم کی تبدیلی لائی ہے۔ ہم گھر جوڑنے کی نہیں، گھر توڑنے کی بات کرتے ہیں، اور خدارا گھر توڑنے کی بات یقیناً اللہ کو، اس کے رسول کو بالکل ناپسند ہے۔ یہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اگر کوئی دو مسلمان جن کا کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہو، جس کا کوئی تعلق نہ ہو، اگر آپس میں 3 دن سے زیادہ بات نہ کریں گے تو رب ذوالجلال اس پہ لعنت کا اعلان فرمایا ہے۔ یہاں تو میاں بیوی کے رشتوں کو، خاندانوں کو توڑنے کے لیے ہم نے اپنے بچیوں کی تربیت اس انداز سے کر رہے ہیں کہ آئے دن روزانہ طلاق اور خلا کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو آج تمام امت کی اصلاح کی ذمہ داری کی کمان عورتوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، میری ماؤں اور بہنوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ آپ کھڑے ہو جائیے اور دنیا کو بتلا دیجیے کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اگر مرد ہے تو اس کو باہر سوسائٹی میں اچھے اخلاق والا بنا کے چھوڑ دوں گی، اگر عورت ہو تو ایک ایسی دین کی مجاہدہ اس کو بنا دوں گی کہ کل اس کے بطن سے پیدا ہونے والا ہر بچہ دین کا علمبردار ہو جائے۔ اور جبھی انقلاب آئے گا، جبھی دین کی تبدیلی آئے گی، جبھی دنیا دیکھے گی کہ یقیناً یہی دین کے صحیح علمبردار ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آج فکر بدل دیجئے، جتنے یہاں بیٹھے کم از کم اتنے ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کا نکاح بغیر جہیز کے کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کتنی آج، جیسا کہ ابھی آپ ابتدا میں نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب لڑکی پیدا ہوتی تو اس کا باپ کا چہرہ مرجھائے جاتا، جھلس جاتا۔ کیا آج لڑکی کی پیدائش پر باپ ناراض نہیں ہو رہا؟ کیا آج لڑکی کی پیدائش پر ساسیں بہو کو نہیں کوس رہی؟ کیا آج لڑکی کی پیدائش پر بہوؤں کو تانے نہیں دیے جا رہے؟ کیا آج لڑکیوں کی پیدائش کی کثرت پر عورتیں بھویں اور جو ہے بیویاں خودکشی نہیں کر رہی ہے؟ تو کیا اسلام میں جو ابتدا میں جو ہوتا تھا اسلام سے پہلے، آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے وہی کام کر رہے ہیں؟ لڑکی کی پیدائش پر ساس تانے دیتی ہے تبھی تو بہو ناراض ہے نا،
لڑکی کی پیدائش پر کوئی جو ہے سسر تانے دیتا ہے تبھی تو بہو خودکشی کر رہی ہے. پھر لڑکی کی پیدائش ہو یا لڑکے کی پیدائش ہو یہ رب الجلال کا ہے اور اس کا اعلان ہے. تو اب آئیے لڑکی کی پیدائش پہ ناراضگی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب لڑکی بڑی ہوگی تو اس کی شادی کرنا ہوگا تو 5 لاکھ 10 لاکھ کا خرچہ ہوگا. لڑکا پیدا ہوگا تو کمائے گا پیسہ لائے گا. میری ماں اور بہنوں, تو لڑکیوں, جس گھر میں لڑکیاں ہیں, جو لڑکیوں کی مائیں ہیں, وہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو لڑکوں کی ماں ہے, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمت کریں, اپنے بیٹے کو یہ تربیت دے, بیٹے تو مانگ کر عورت کے پیسے پہ شادی نہ کر, بلکہ اتنا قابل بن جا کہ عورت کو دے, اس کے بعد لے کر آ. عورت ہمارے پاس آئے گی تو آن کے جوڑے سے آئے گی. ہم پیسہ لے کر نہیں, پیسہ دے کر لائیں گے, 2 طرف سے کر کے لائیں گے. اس کے بعد دیکھیے سوسائٹی میں کیسے امن آئے گا اور سکون آئے گا. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے کہ کتنا دیا ہے, کیا دیا ہے. میری ماں اور بہنوں, دینے کی بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے مرد کو کیا بنایا ہے؟ میں لڑکوں کی ماؤں سے مخاطب ہوں. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے. تو آپ کا بیٹا اگر مرد ہے اور بیٹا ہے تو آپ اس کو بادشاہت کی زندگی دیجیے. آپ دیکھیے کیا ہوا. جوڑے کی رقم آپ نے 2 لاکھ لی, تمام جہیز لیا, سواری لی, سب کچھ لڑکی والے دیے. اب آپ کا بیٹا اگر بہو کو گاڑی پہ بٹھا کے لے جاتا ہے تو وہی عورت کی گاڑی پر. 2 لاکھ کا بزنس لگا لیا تو زندگی بھر کمائے گا, تو وہی عورت کے پیسے پہ کما رہا ہے. تو پھر مرد کس کام کا؟ اس کی پڑھائی کس کام کی؟ یہ بھی ذہن بن گیا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, میں نے ڈاکٹری کرائی ہے, تو ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپے مجھے جوڑے کی رقم چاہیے. کیا آپ نے ڈاکٹری لڑکی کے پیسوں کے لیے کروائی ہے؟ نہیں. تو خدا را ہم اپنے ذہنوں کو بدلیں اور جہیز جیسی لعنت کو اپنے گھروں سے نکال کے پھینک دے. ہر عورت تیار ہو جائے کہ میں ایسا ہی دوں گی اور ایسی ہی کروں گی. ایسا شخص جو کچھ نہ دینے والا, کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا عورت کو کیا کہا گیا؟ شریک حیات, شریک زندگی عورت ہے شوہر کے. تو شریک حیات کا مطلب کیا ہے؟ اس کی جہاں اچھائیاں ہیں, سکون ہے, تو وہیں تکلیف اس کی زندگی میں آئی تو وہیں بھی ساتھ دے رہا. نو ڈاؤٹ آپ کا بیٹا اگر زیادہ نہیں کماتا, اس کو پلنگ لینے کے لیے, بڑی گاڑی لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, تو نارمل جیسا روز سوتا ہے, کیا بغیر پلنگ کی شادی نہیں ہو سکتی؟ کیا گھر میں بلڈنگ بنے بغیر نہیں ہو سکتی؟ میری ماں اور بہنوں, یہ ذہن کو ہٹا دے. اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ تصور کو اپنے ذہن میں بٹھا لے اور سوسائٹی میں شادیوں کو اتنا آسان کرے, اور ہم کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے گھروں کے اندر, چاہے بیٹے ہو چاہے بیٹیاں ہو. اور یہ دور ایسا دور ہے کہ بیٹوں کے ہو یا بیٹیوں کے ہو, سب کی نکاح جلدی کرنے کا دور ہے. آقا خود فرماتے تم نکاح کو آسان کرو, زنا مشکل ہو جائے. ورنہ آج سوسائٹی میں جس انداز سے نوجوان لڑکیاں بہک رہی ہے, غیروں کے, صرف مسلمانوں میں نہیں, آپ دیکھیے روزانہ ماہانہ کئی سو مسلمان بچیاں کافروں سے شادیاں کر رہی ہیں. ایمان بھی جا رہا ہے اور اپنا مذہب بھی جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے کچھ بچے مسلمان ہو کے شادی کر رہے ہیں. نہیں, میں ایسے واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں, وقت نہیں ہے, کافی طویل وقت آپ سے لے چکا ہوں, لیکن یہ باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کئی ایسے واقعات آپ کو بتلاؤں کہ صرف اور صرف جنون میں, دیوانگی میں, عشق میں نکاح ہوا, دوسرے مہینے میں چھوڑ دیا, تیسرے مہینے میں چھوڑ دیا. اب آپ یہاں سے CCS کو جائیے, طلاق کے خلا کے آفیسز کو جائیے, کورٹ کو جائیے, ہزاروں مسلمان بچیاں ٹھہری ہوئی ہیں جن کے پاس یہ معاملے. تو میری ماں اور بہنوں, آج ہم اپنے دین کو, اپنے مذہب کو, اور جس دین کو رسول پاک نے اپنے جسم پہ پتھر کھا کر, اپنی بیٹیوں کو طلاق دلوا کر, حضرت خدیجہ اور ایسی جتنی عورتیں ہیں قربانیاں دے کر بلند کیا ہے, ہم تک پہنچایا ہے. تو آج آپ کو حضرت خدیجہ, حضرت آسیہ اور تمام خواتین اسلام, حضرت فاطمہ الزہرا, سب نے یہ کہہ رہا ہے, سب یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ امت کی بیٹیوں, امت کی ماؤں, کھڑے ہو جاؤ, تم بھی وہ رول ادا کرو جو ہم نے ادا کیا, تم بھی وہ کردار بتلاؤ جو ہم نے کیا, تم نے وہ سب کچھ کرو دین کے لیے جو ہم نے کیا ہے. ہم نے اپنی اولاد کو قربان کیا, حضرت فاطمہ الزہرا اپنے شہزادے امام حسین کی قربانی دی, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے شوہر کے صاحبزادے بھی رسول پاک کی بارگاہ میں قربان ہو گئے. میری ماں اور بہنوں, کیا کیا کچھ نہیں کیا. آپ سے تو جانوں کی قربانی نہیں مانگی جا رہی ہے,
مال کی قربانی نہیں مانگی جا رہی. آپ کا کوئی بیٹا جنگ کے میدان میں کٹنے جانے والا نہیں ہے, آپ کا شوہر جنگ کے میدان میں کٹنے جانے والا نہیں ہے, آپ کا بھائی جنگ کے میدان میں جانے والا نہیں ہے. آج مانگا جا رہا ہے تو آپ نے جو اپنی آنا بنا لیا ہے, اپنی خواہش بنا لی ہے, اپنا شوق بنا لیا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ایسی ہوگی, میں ایسی رہوں گی, گھر میں ایسا ہونا چاہیے, وہ خواہشات کی قربانی مانگی جا رہی ہے. اس سے ہٹ کے کچھ نہیں مانگا جا رہا ہے. وہ قربانی دے اور اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے تاکہ آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں دین کے علم بردار ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار وہ کام لے لے جو تجھ کو راضی کرنے والا ہے, وہ کام چھڑا دے تجھ کو ناراض کرنے والا ہے. ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جن سے اسلام کی بلندی ہوئی ہو, ہمارا شمار ان میں نہ فرما جن سے اسلام کا نقصان ہوا ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.